تمہیں بتانا چاہتا ہوں میرا نبی کتنی شان والا ہے. اس نے اپنے حبیب یمنی کو خط لکھا. حبیب یمنی ابو جہل کے بزنس پارٹنر بھی تھے اور اس کے ہم سبق ساتھی بھی تھے, بچپن کے دوست بھی تھے اس کے. اس نے خط لکھا کہ تم حکیم بھی ہو اور بڑے عقل مند بھی ہو, لیکن آؤ ایک بات تم سے کرنی ہے. جیسے میرا خط تمہیں ملے فوراً چلے آنا مکے میں. یہ خط حبیب یمنی تک پہنچا. جیسے خط ان کے پاس پہنچا انہوں نے فوراً سفر شروع کیا. مکے کی سرحد پر آئے. ابھی مکے میں داخل نہیں ہوئے ہیں کہ ابو جہل پہلے ہی باہر کھڑا ہو گیا تھا اور ہاتھ میں روئی لے کے کھڑا تھا. حبیب یمنی کو آتے دیکھا, اتارا نیچے کا, نیچے اتر, نیچے اترے. حبیب یمنی کا اب کیا کہنا ہے؟ کہا پہلے یہ روئی لو اپنے کانوں میں لگا لو. کہا کس لیے؟ کہا کہ محمد کی آواز تمہارے کانوں تک نہ پہنچ جائے. کہا اس سے کیا ہو جائے گا؟ کہا تم نہیں جانتے ہو اس کی آواز جن کے کانوں تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ انہی کی بولی بولنے لگ جاتا ہے, انہی کی بولی بولنے لگ جاتا ہے. حبیب یمنی نے کہا چل ٹھیک ہے یار بتا تو نے بلایا کس لیے ہے؟ کہا یار تجھ سے سچ بتاؤں. کہا ہاں. کہا رشتے میں بھتیجا لگتا ہے لیکن باتیں بڑی عجیب کرتا ہے. کہا کیا کہ ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے, کہتا یہ پتھر کے خدا ہیں کچھ نہیں دے سکتے. وہ کہتا کہ ایک خدا ہے اور سب کو مرنا ہے, مرنے کے بعد اپنے اپنے زندگی کے اعمال کا حساب بھی دینا ہے. کہا یار ذرا سچ بتا کیا بندہ مر کے پھر سے زندہ ہو سکتا ہے؟ حبیب یمنی چونکہ پڑھے لکھے انسان تھے کہنے لگے یار باتیں تو وہ سچی کرتا ہے. جس نے جب کچھ نہ تھے تب پیدا کر دیا تو اگر وہ مارنے کے بعد بڑا زندہ کر دے تو کون سی بڑی بات ہے؟ کہا یار ذرا ساتھ چل. ہاتھ پکڑا ابو جہل نے حبیب یمنی کا, اپنے نبی کی شان ملاحظہ کرو, اپنے گھر میں لایا. اب حبیب یمنی کہتے بلایا کس لیے ہے تو نے؟ کہا یار میں نے تجھے اس لیے بلایا ہے ذرا اس کا علاج تو کر دے. تو حکیم ہے نبض پکڑ کے دیکھ لے, اس کا علاج کرنا ہے. حبیب یمنی کہتے ہیں ٹھیک ہے بلاؤ میں ہاتھ پکڑ کے دیکھوں گا. اب ذرا توجہ سے سننا, یہ دشمن کی بولی ہے. سچ وہ ہوتا ہے جو سر چڑھ کے بولا کرتا ہے. اگر کوئی اعلیٰ حضرت کو گالی دے تو اس کے بکواس کرنے سے اعلیٰ حضرت کے رتبے کم نہیں ہو جاتے ہیں. مخالف اسی کے ہوتے ہیں جو حق پہ ہوا کرتا ہے, دشمن اسی کے ہوتے ہیں جو سچ پہ ہوا کرتا ہے. کبھی ارے گہرے کا کوئی مخالف نہیں ہوا کرتا ہے. ذرا توجہ سے سننا پیارے. ابو جہل نے کہا تھا کہ میں نے تجھے علاج کے لیے بلایا ہے. کہا ٹھیک ہے بلاؤ. کہا کیا کرے گا؟ کہا نبض پکڑ کے دیکھوں گا. ابو جہل کہنے لگا یار اگر تو نے نبض پکڑ لی تو بات ہی ختم ہو جائے گی. کہا کس لیے؟ کہا ہاتھ مت پکڑ لینا. کہا کیوں؟ کہا جو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا ہے پھر وہ بولی اس کی بولنے لگ جاتا ہے. کہا یہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ تب ابو جہل نے کہا تھا یار سن بات سچی ہے لیکن ذرا دماغ میں اتار لینا. ایک دن میں گیا تھا محمد کے پاس اور میرے ہاتھ میں پتھر تھے. میں نے جا کے کہا تھا پتا میری مٹھی میں کیا ہے؟ تو انہوں نے میری طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد اگر میں بتاؤں تو کیا کمال ہوگا, اگر یہ خود بتائیں جو تیری مٹھی میں تب کمال ہو جائے گا. کہا میں خوش ہو گیا. میں سوچنے لگا یار اب تو یہ پھنس گئے ہیں, میرے ہاتھ میں پتھر ہے اور پتھر بولا نہیں کرتے ہیں. کہا یہ سوچ کے میں نے کہا ٹھیک ہے انہی سے کہلوا دو. میرے نبی نے فرمایا کنکریو, اگر میرے نبی نے فرمایا جو تیری مٹھی میں ہے اگر میں بتاؤں گا تو کوئی کہے گا کسی نے بتا دیا ہوگا. آخر اس مٹھی میں رہنے والی چیز سے پوچھ کے ہم کون ہیں. جیسی اس نے کہا بہت کچھ ہوا, کان کے قریب مٹھی لگائی. جیسی کان کے قریب لگائی تو پتھر کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ابو جہل کہنے لگا او یار یہ ہاتھ کا کمال ہے, ہاتھ مت پکڑ لینا. اگر اس کا ہاتھ پکڑ لو تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے. ہاتھ یہاں پکڑتا ہے رب کی رحمت پہ جا کے چھوڑ دیتا. اللہ اکبر. اہل سنت کی ہمہ صاحب قبلہ مسلک اعلیٰ حضرت. ہاں صاحب کہا کہ ہاتھ مت پکڑ لینا. کہا ٹھیک ہے پھر. کہا پھر اگر ہاتھ نہیں پکڑنا تو کم سے کم اس کی آنکھوں میں جھانک کے دیکھوں گا. آنکھوں کے ذریعے بھی بیماری کا پتہ چلتا ہے. یہ ڈاکٹر لوگ بیٹھے ہوئے ان سے پوچھئے آنکھوں کے ذریعے بیماری کا پتہ چلتا ہے. اور یہ علماء اکرام ہے بڑے بڑے علماء, ان سے پوچھئے کہ جادو اور آسیب کا پتہ بھی آنکھ سے چل جاتا ہے. تو کہنے لگے ٹھیک ہے پھر آنکھ میں جھانک کے دیکھوں گا. کہا اس کی آنکھوں میں آنکھیں مت ڈال دینا. کہا کس لیے؟ کہا اگر آنکھ سے آنکھ ٹکرا گئی تو کام ہی ختم ہو جاتا. یہ دشمن کہہ رہا کہ آنکھ میں آنکھ مت ڈال دینا. کہا پھر؟ کہا اگر آنکھ سے آنکھ ٹکرا گئی تو قصہ ہی ختم. کہا کیا ہو جاتا؟ کہا ایک بار بلال کی نظر پڑ گئی تھی محمد کے چہرے پہ. پورے مکے نے مارا, یہاں تک کہ جسم سے خون بہا, کھال جلائی, چربی پگھل کے جلی. میں نے کئی بار مار کے کہا تھا محمد کا دامن چھوڑ دے. کہنے لگا اس کی آنکھوں کا کمال یہ ہے کہ جب سے اس کی نظر محمد کی نظروں سے جا کے ٹکرائی ہے دنیا کا ظلم ایک پلے میں, بلال کی ہمت ایک پلے میں. وہ دنیا چھوڑنے تیار ہے, محمد کو چھوڑنے تیار نہیں ہوگا. بس آنکھیں بھی مت دیکھ لینا. تو کہا یار پھر بلایا کس لیے ہے؟ ہاتھ بھی نہیں پکڑنا ہے, آنکھ میں بھی نہیں دیکھنا ہے, بلایا کیوں ہے؟ کہا پھر ایسا کر خوشبو سے پتہ لگائیں گے. کہا تو پھر ٹھیک ہے تو کام ہی نپٹا دے گا. کہا پھر؟ کہا خوشبو سے سونگ کے بتاؤں گا کیا ہے. کہنے لگا اس کی خوشبو کی سونگنے کی ضرورت کیا ہے؟ پورا مکہ گواہ ہے, جس گلی سے گزر جاتا ہے 8 دن تک گلیاں مہکتی رہتی ہیں. بولو یار ذرا سبحان اللہ. ابھی اگر تھک کے بھوکے بیٹھے تو میں قربان بھائی سے کہوں گا انہیں پہلے کھانا بانٹ لیں. اگر تھک کے نہیں بیٹھے تو محبت سے بولیں ذرا یا رسول اللہ. اللہ سلامت رکھے. اللہ آج کی گرمی تیرے محبوب کے ذکر کے لیے برداشت کی ہے. مالی قیامت میں محبوب کی زلفوں کا سایہ عطا فرما دینا. بس توجہ کرے, اگر تیرے میرے یار کی باتیں ہوں, اپنے محبوب کے تذکرے ہوں تو محبوب کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے. ہم نے رب کے محبوب کا ذکر چھیڑا ہے, یقیناً خدا راضی ہو جائے گا. بس توجہ کریں. کہنے لگا خوشبو سونگنے کی ضرورت کیا ہے؟ جن گلی سے گزر جاتے ہیں 8 دن تک گلیاں مہکا کرتی ہیں. کہا کوئی ثبوت ہے؟ کہا ہاں. کہا کیا؟ کہا گزار کے دیکھ لو اور آنے بھی دو.
قدم رکھنے سے پہلے خوشبو گھر میں آ جائے گی. ایک دن میرے نبی نے نا اپنی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے کہا تھا خدیجہ 25 سال ہو گئے میرے ساتھ، 25 سال میرے ساتھ ہو گئے تمہیں، لیکن کبھی محمد کو دروازہ بجانے کی ضرورت نہیں پڑی. سارے بولو صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی دروازہ بجانے کی ضرورت نہیں پڑی. بتاؤ میرے آنے سے پہلے ہی جیسے قدم دروازے پہ آتا ہے تم دروازہ کھول دیتی ہو، کیسے پتہ لگاتی ہو؟ تو کہتی ہیں حضور آپ اپنے دروازے سے پہلے والے چوراہے پہ ہوتے ہیں کہ آپ وہاں ہوتے ہیں، خوشبو آپ سے پہلے پہلے گھر کے اندر آ جایا کرتی ہے. امام احمد بن حنبل کے پاس ایک بزرگ آیا کہ کہنے لگے حضرت مجھے بیٹی کو رخصت کرنا ہے، بیٹی کو رخصت کرنا ہے. کہا پھر؟ کہا میری بیٹی پیدا ہوئی، مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں نے منت مانگ لی تھی کہ اپنی بیٹی کو دنیا کی ساری چیز جہیز میں دینی ہے. حضور میں اس وقت امیر تھا لیکن اب بڑا غریب ہو گیا ہوں، میری یہ نظر پوری کیسے ہوگی؟ آپ نے فرمایا جب قرآن بیٹی کو جہیز میں دے دے دنیا کی ساری دولت چلی جائے گی. حضور کی بارگاہ میں بزرگ آئے، عمر رسیدہ تھے، کہنے لگے حضور میں بیٹی کو رخصت کرنا چاہتا ہوں، حضور کوئی تحفہ آپ کی طرف سے ہو جائے. میرے نبی نے فرمایا جاؤ بیری کی لکڑی توڑ کے لاؤ. وہ ایک لکڑی توڑ کے لائے. حضور نے نا یوں، توجہ ہے اشکر بھائی، حضور نے یوں اپنے بازو سے رگڑی اور اس پہ سرکار کا پسینہ لگا اور فرمایا جاؤ یہ عطر اپنی بیٹی کے لگا دینا. کیا فرمایا؟ جاؤ یہ پسینہ میرا اپنی بیٹی کے لگا دینا. مورخین نے لکھا ہے لے کر کے گئے وہ پسینہ سرکار کا بیٹی کے لگایا. جب داماد آئے گھر کے اندر تو وہی پسینہ داماد کے لگایا. اللہ اکبر. مورخین اور محدثین فرماتے ہیں کہ ان میں تو خوشبو آتی رہی جب تک جیے، لیکن ان کی 7 پشتوں تک مصطفیٰ جان رحمت کی خوشبو آتی رہی تھی. اور امام قسطلانی جو سرکار کے 900 سال کے بعد پیدا ہوئے، آپ فرماتے ہیں جب میں اس گلی سے گزرا جس گلی میں وہ نسل آباد تھی جس پر مصطفیٰ کا پسینہ لگا تھا، امام قسطلانی فرماتے ہیں 900 سال گزر گئے، 900 سال کے بعد ایک بچہ میرے سامنے سے گزرا، جب میرے آگے سے گزرا اس کے بدن سے مدینے والے محمد کی خوشبو آ رہی. کہنے لگا سونگ مت لینا ورنہ 7 پشتوں تک مہکتا رہے گا. کہا جی پھر تو ہو گیا کام. حبیب یمنی نے اٹھایا اپنا سامان اور چل دیے. بھائی کدھر جا رہے ہو؟ کہا علاج کا کوئی طریقہ ہی نہیں بچا، ہاتھ میں نہیں دیکھ سکتا، آنکھ میں نہیں جھانک سکتا، خوشبو میں نہیں سونگ سکتا، تو بتا پھر علاج کیسے کروں گا؟ بھائی راضی ہو جا، غصہ نہ ہو، ٹھنڈے دماغ سے ذرا کام لے، بیٹھنا ہم انتظام کر لیں گے. کہا پھر؟ کہا ملاقات کر لے. کہا ٹھیک ہے ملاقات کر لیتے. جگہ کا تعین کدھر جانا؟ کہا ان کے ہاں تو نہیں جائیں گے، انہیں اپنے گھر بلا لیتے. توجہ کرنا، کیا کہا؟ انہیں اپنے، ذرا سارے کہہ دو، اپنے گھر بلا لیں گے. اپنے، کاش اللہ اس آمد کے صدقے میں آج بھی مصطفیٰ کی آمد ہو جائے. واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آ کرے دل سے. کہا گھر بلا لیتے. المختصر یہ فیصلہ ہو گیا. سرکار کی بارگاہ تک خبر پہنچی، اسلام کا ابتدائی دور ہے. کہا حضور آپ کو فلاں جگہ پہ آنا پڑے گا. ابو جہل جس کا لقب ہے، مشہور ہے دنیا میں لفظ ابو جہل سے، کیونکہ میرے نبی نے ایک بار ابو جہل کہہ دیا تھا. آج تک پوری دنیا ابو جہل کہہ رہی ہے، اور حضور نے ایک بار کہہ دیا تھا تمہارا نام ابو ہریرہ ہے. پوری دنیا سے نام بھولے بیٹھی ہے. حضور جو کہتے ہیں وہی پتھر کی لکیر ہے. توجہ کیجئے. کہا ٹھیک ہے. لیکن جب یہ خبر ہوئی کہ حضور ابو جہل کے گھر جا رہے ہیں، اصل نام ابو جہل کا عمرو بن ہشام ہے، کہ عمرو بن ہشام کے گھر حضور جا رہے ہیں. باتیں ہونے لگی کہ دشمن کے گھر جا رہے ہیں. حضور کا دل تھوڑا رنجیدہ ہوا. یا اللہ مکے میں ایسی باتیں ہو رہی ہیں. فوراً رب کی جانب سے پیغام آیا، محبوب اداس کیوں ہوتا ہے؟ گھر اس کا ہے، چرچا تو تیرا ہی کرا رہے ہیں. خرچ اس کا ہے، چرچا تو تیرا ہی ہے نا، پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. اب سرکار کو دعوت دے دی گئی. اب ابو جہل کی پلاننگ دیکھو. کہنے لگا سنو بھائی، میں نے یہ سنا جب وہ آتے ہیں تو تم اس کی عزت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو. آج وہ آئے نا تو کوئی کھڑا مت ہو جانا، اپنی جگہ سے مت اٹھ جانا، تاکہ انہیں لگے کہ ان کی اوقات کیا گئی. اسے معلوم نہ تھا آج پالا کس سے پڑ گیا ہے، یہ جانتا نہیں تھا آج کس سے پنگا لے رہا ہے. کہا اٹھنا مت، تاکہ انہیں اپنی عزت کا پتہ چل جائے. لیکن یہ اپنی پلاننگ کر رہا تھا. ادھر رب نے فرمایا جبریل جی رب جلیل. کہا کیا کر رکھے ہو؟ کہا رب حکم فرما دے. کہا آج ابو جہل کے گھر میں پلاننگ ہو رہی ہے، محبوب آئے تو پھر کسی کو اٹھنا نہیں ہے. کہا جاؤ فرشتوں کی جماعت ساتھ لے کے چلے جاؤ، اور جتنے بیٹے ہیں نا ابو جہل اتبا شہبہ بڑے بڑے دشمن، سب کے پیچھے جا کے ایک فرشتہ کھڑا کر دو. جیسے محبوب پہنچے اور جو اٹھنا نہ چاہے، جبریل تیری ذمہ داری ہے کان پکڑ کے اس کو سیدھا کھڑا کر دینا. آج بھی لوگ بھونکا کرتے ہیں کہ سلام کھڑے ہو کے کیوں پڑھتے ہو؟ قیام تعظیمی یہ رب کراتا ہے، اور قیام تعظیمی سے روکنا تمہارے باپ ابو جہل کا کام تھا. انہوں نے کہا کھڑا نہیں ہونا کسی کو بھی. اور رب نے فرمایا دیکھوں آج کون کھڑا نہیں ہوگا؟ محبوب میرا، جسے میں چاہوں گا وہ کھڑا ہوگا. اللہ اکبر. جب جب نبی کو دشمنوں نے گھیرا ہے تب تب مدد کے لیے جبریل آئے.
اس پہ کئی ساری روایتیں ہیں لیکن وقت کم ہے، میں اس کو بھی بتا کے چلتا، لیکن بس نبی کی شان سن لو۔ بات کر دی اس نے کہ کوئی اٹھ کے کھڑا مت ہونا، اللہ اکبر۔ ادھر میرے نبی، ساتھ میں چند صحابہ ہیں، اسلام کا ابتدائی دور ہے، ابو جہل کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ جماعت در جماعت، اس کے اپنے چاہنے والے بڑے بڑے کافر مکے کے بیٹھے تھے اور یہ چاہتے تھے نبی کو ذلیل کریں معاذ اللہ، ان کی گردن جھکائیں، لیکن انہیں معلوم نہ تھا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ اکبر، وہ کیسے شرمندہ کر سکتے تھے جس کو کائنات کو جس کے قدموں سے عزت ملی ہو، اس کو کیسے ذلیل کیا جا سکتا ہے؟ میرے حضور نے قدم رکھا، ابو جہل نے عتبہ کے کونی ماری، عتبہ نے شیبہ کے کونی ماری، ایک دوسرے کے کونی مار کے کہنے لگے آ گئے اٹھ کے کھڑے مت ہو جانا، لیکن جیسی آئے نا حضور نے بھی دروازے پہ قدم رکھا تھا، پہلا قدم حضور نے اندر رکھا، ابو جہل نے سب کو دیکھا اٹھنا نہیں، جیسی کہا نا اٹھنا نہیں، ابو جہل کے پیچھے جبریل امین کھڑے تھے، سب سے پہلے ابو جہل کا کان پکڑا اور سیدھا کھڑا کر دیا۔ جب ابو جہل کھڑا ہوا، عتبہ خود کھڑا ہو گیا، شیبہ خود کھڑا ہو گیا، دشمن خود بخود کھڑے ہو گئے، جب سب کے سب کھڑے ہو گئے میرے حضور نے اندر قدم رکھا، آئے عزت سے اپنی جگہ پہ بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد پھر پوری جماعت پہ ایک نگاہ ڈالی، جب نگاہ ڈالی ایک دوسرے کو تک رہے تھے، عتبہ شیبہ سے کہہ رہا تھا یار کیوں کھڑا ہو گیا، شیبہ عتبہ سے کہہ رہا تھا تو کیوں کھڑا ہوا، سب مل کے چودھری ابو جہل سے کہہ رہے تھے تم کیوں کھڑے ہو گئے، وہ کہہ رہا تھا یار مجھے خود نہیں پتا چلا میں کیسے کھڑا ہو گیا ہوں۔ میرے حضور بیٹھے ہیں اور بیٹھنے کے بعد پھر میرے آقا نے فرمایا تھا چھوڑ دے اس کے کان، اتنا کہا نہ دھڑام سے ابو جہل نیچے گرا، جیسے نیچے گرا حبیب یمنی کہتے ہیں او حبیب یمنی نے کہا تھا ابو جہل پتا چل گیا ہے کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، تیرے کھڑے ہونے نے بتا دیا ہے کہ جھوٹا تو ہے، سچا رب نے محبوب کو بنا کے بھیجا ہے۔ بس توجہ کیجئے پیارے، اللہ سلامت رکھے سب کی نسلوں کو، جتنے بھی مسلک اہل سنت والے ہیں، بس توجہ کیجئے۔ بیٹھ گئے حبیب یمنی کہنے لگے مجھے اس نے بلایا ہے اور اس لیے بلایا ہے کہ سنا ہے آپ ایسی ایسی بات کرتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں، خدا ایک ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا انی رسول اللہ۔ ہاں میرے نبی نے فرمایا، حضرت حبیب یمنی ابھی ایمان نہیں لائے تھے، کہنے لگے اچھا اگر آپ نبی ہیں تو یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ نبی جادوگر کا جادو آسمان پہ نہیں چلتا ہے، صرف زمین پہ چلتا ہے۔ اس کا دعویٰ یہ کہ آپ جادوگر ہیں، میرے نبی کے بارے میں کہنے لگے کہ ابو جہل کا دعویٰ یہ کہ آپ جادوگر ہیں، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ جادوگر کا جادو زمین پہ چلتا آسمان پہ نہیں، اور نبی وہ ہوتا ہے جو دل کے حال جانتا ہے۔ آج بد مذہب بد عقیدہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں، حبیب یمنی ایمان لانے سے پہلے جانتے ہیں نبی وہ ہوتا ہے جو دل کی بات جانتا ہے، جو راز جانتا ہے وہ نبی ہوتا ہے۔ یہ حبیب یمنی کہہ رہے ہیں، کہتے حضور اس لیے میرے دو سوال ہیں، دو سوال یاد رکھنا۔ حبیب یمنی کیا کہتے ہیں؟ میرے بولو سارے بولو، میرے دو سوال ہیں، ایک سوال میں کروں گا جواب آپ کو دینا ہے، دوسرا سوال بھی آپ کریں گے جواب بھی آپ دیں گے۔ یہ دو باتیں کہیں حبیب یمنی نے، اتنی بات کہیں میرے نبی فرماتے ہیں ٹھیک ہے بتاؤ پہلا سوال کرو۔ کہا میں جانتا ہوں کہ جادوگر کا جادو آسمان پہ نہیں چلتا، اگر آپ نبی ہیں تو چلیے چاند کے دو ٹکڑے کر سکتے ہیں آپ؟ وقت دوپہر کا تھا، دوپہر کا وقت تھا، سورج کا چاند نہیں تھا اس وقت میں۔ کہا آپ چاند کے دو ٹکڑے کر سکتے ہیں؟ میرے حضور اٹھے، کہا چلیے، حضور آگے آگے، حبیب یمنی پیچھے پیچھے، ابو جہل سب سے پیچھے۔ جب حضور چلنے لگے نا ابو جہل نے یوں گردن جھکائی، چہرہ اتر گیا۔ ایک کہنے لگا چچا بات کیا ہے؟ کہا بات پوچھتا کیا ہے، جو یہ کہہ دیتا ہے وہ کر کے دکھا دیتا ہے، اگر اس نے کہہ دیا ہے تو اب سمجھ لے ٹکڑے کر کے دکھائے گا چاند کے۔ اللہ اکبر، جبل ابو قبیس پہ میرے نبی تشریف فرما ہوئے، دوپہر کا وقت تھا، اشارہ کیا تو سورج چھپ گیا، دوسرا اشارہ کیا چاند آ گیا۔ اس کے بعد آقا نے حبیب یمنی کی طرف دیکھا، کہا کروں ٹکڑے؟ کہا جی۔ اتنا کہا میرے حضور نے انگشت نبوت اٹھائی اور یوں اشارہ کیا تو ایک ٹکڑا پورب میں تھا، دوسرا پچھم میں چلا گیا ہے، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ جب چاند دو ٹکڑے ہوا آپ فرماتے ہیں اب بتا کیا رائے ہے، انہیں چھوڑنا ہے یا قیامت تک کے لیے ایسے چھوڑنا ہے؟ اللہ اکبر، حبیب یمنی نے کہا تھا اب جوڑ بھی دیجئے، یوں میرے نبی نے اشارہ کیا، چاند چھڑ گیا۔ اب اس کے بعد حبیب یمنی کہتے حضور میں تو مان گیا ہوں آپ اللہ کے نبی ہیں، لیکن اب اس کی تسلی کے لیے اب آپ میرے دوسرے سوال کا جواب دیں۔ میرے نبی فرماتے سن، یمن میں تیری ایک بیٹی ہے جو مفلوج ہے، جس کی آنکھوں سے بھی نظر نہیں آتا ہے، کانوں سے سنائی نہیں دیتا ہے، زبان سے گونگی ہے، ہاتھ پیر سے اپاہج ہے، اور تو یہ چاہتا ہے اللہ اس کو شفا عطا فرما دے۔ اتنا سننا تھا، قدموں پہ گرے حبیب یمنی مصطفیٰ کے، کہتے آقا دیر نہ کیجئے، ہاتھ بڑھائیے، کلمہ پڑھائیے، میں مان گیا ہوں، پہچان گیا ہوں یہ جھوٹے ہیں آپ سچے ہیں۔ میرے نبی نے کلمہ پڑھایا، حبیب یمنی جب رخصت ہونے لگے حضور فرماتے ہیں جا ہم نے تیری بیٹی کو بھی شفا عطا فرما دی ہے۔ اب توجہ کیجئے، یمن کا مدینے سے فاصلہ دیکھیے اور یہ دوریاں دیکھیے، آقا فرماتے ہیں اللہ نے تیری بیٹی کو میرے ذریعے شفا دے دی ہے۔ حبیب یمنی دروازے پہ آئے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، اس بیٹی کی آواز جو بول نہیں سکتی تھی، کہتی بابا ٹھہریے ابھی آ رہی ہوں۔ بچی جو چل نہیں سکتی تھی دوڑ کے دروازے
दरवाजे पे आई है, दरवाजा खोला, हबीब यमनी ने बेटी को देखा, सारों कतार रोने लगे। फरमाते बेटी ये कैसे हो गया, कैसे ठीक हो गई? बच्ची ने कहा था बाबा दोपहर का वक्त था, मैं लेटी हुई थी, लेकिन अचानक शोर हुआ कि अंधेरा हो गया है, अंधेरा हो गया है। बाबा मुझे तो नजर नहीं आता, लेकिन जैसे शोर हुआ अंधेरा हो गया, मैं ये समझी रात हो गई है। मैं लेटी, मेरी आंख लग गई, क्या देखती हूँ? ख्वाब में बड़े हुस्न वाला चेहरा, बड़ी खूबसूरत वजाहत वाला ऐसा चेहरा था बाबा कि नजर पड़ने के बाद हटने का नाम नहीं ले रही थी। वो मेरे ख्वाब में आया, उसने आके मेरे सर पे हाथ रखा। बाबा हाथ लगने की देर थी कि मेरे पूरे बदन को अल्लाह ने शिफा बख्श दी है, और बाबा मुझे कलमा भी पढ़ा के गया है। अल्लाह अकबर। इतना सुना, बेटे के सर पे हाथ रख के हबीब यमनी रोए और कहते बेटी मैं बड़े नसीब वाला हूँ जिसकी तू बात कर रही है, मैं उसे देख के भी आया हूँ, उसके हाथ में हाथ दे के भी आया हूँ, और उसके शहर में कलमा पढ़ के आया हूँ। तब बेटी ने रो के कहा था बाबा नसीब वाले आप नहीं हो, बल्कि आपसे ज्यादा नसीब वाली मैं हूँ। कहा बेटी किस लिए? कहा आप जाके उसके शहर में गए हो, तब कलमा पढ़ा के मैं कितने नसीब वाली हूँ कि वो मेरे घर आके मुझे कलमा पढ़ा के गया। इनकी शान तो ये है कि कितनी जिंदगानियां मुकम्मल हो गई बयान करते करते। जिंदगी तो खत्म हो गई लेकिन उनकी बातें खत्म नहीं हो पाई। उस शान वाली जात की जिक्र की महफिल है, और फिर उस जात का कहना ही क्या है। आला हजरत ने कलम तोड़ दिया, बस एक बात कह बैठे, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा में। बात समझ में आए तो हर आशिक बोले। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मैं इन बुजुर्गों की औलाद की उम्र का हूँ, मैं इनके बच्चों की उम्र का हूँ, बस इनसे दुआएं चाहिए और आपकी तवज्जो चाहिए। तवज्जो से मुराद मेरी पैसा नहीं है, बल्कि बस जितनी देर सुने यहाँ से सुने और यहाँ लिखें। साथ देंगे इस तरह इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। जिस मोहब्बत का आपने इजहार किया है उसी मोहब्बत के साथ अपने नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बच्चों अगर याद हो तो तुम भी पढ़ो, बड़ा अच्छा लगेगा माशाअल्लाह। ये छोटे छोटे बच्चे अभी तक बैठे हुए हैं, यकीनन इनके माँ बाप की अच्छी परवरिश का ये नतीजा है कि अभी तक मुस्तफ़ा के जिक्र की महफिल में है। वरना कितने 6-6 फीट के लोग चारपाइयों पे ऐसे पड़े होंगे जैसे जनाजे पड़े हैं। हर तरह के आदमी। अब तो जनाजा भी सीधा होता है हजरत, इस मौसम में तो 3 इकाई बन जाती है अगर थोड़ा लिहाफ हल्का हो जाए तो। अल्लाह आपको सलामत रखे। जितनी मोहब्बत से बैठे उतनी मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम वालिही व सहबिही व बारिक वसल्लम। सलातुम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम सब के पीर रोशन ज़मीर सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाहु अकबर। मैं एक बात कह दूं, हजरत कौम का जो मामला है, मेरे पास आगरा से एक फोन कई बार आया और एक वीडियो मेरे पास आई। बड़ी तवज्जो से इस बात को सुने। हमारी कौम बड़ी सीधी, बहुत सीधी कौम हमारी है। वहां से एक वीडियो आई कि एक लड़की है वो अमामा बांध रही है और लोग उसे सजदे कर रहे हैं, और वो कहती है मुझ पर गौसे पाक की सवारी आती है। सारे बोलो अस्तगफिरुल्लाह। और लोग इतने सादा हैं कि उसके आगे जाके सजदे कर रहे हैं। यार हमारा दीन तो इतना गैर मोहतात न था। दीन इस्लाम तो वो मजहब था जिसने इंसान की आवारा पेशानी को उठा करके सिर्फ एक वहदहू ला शरीक की बारगाह में झुकाया। हमारे सजदे तो इतने आवारा थे कि सूरज को चढ़ता देखते थे तो हम सजदे में गिर जाते थे, आग की गर्मी को महसूस करते थे तो हम सजदे करने लगते थे, दरिया की मौजों को देखा तो हमने सजदे किए, अगर हमने हवाओं की तेज रफ्तार को देखा तो हम सजदे करते थे। मगर कुर्बान जाओ अब्दुल्ला के लख्ते जिगर के, वो मक्के में क्या पैदा हुआ, उसने हमारी भटकी हुई पेशानी को एक मंजिल मकसूद दे दी। उसने आवारा सजदों को मंशूर हयात दे दी। जो हमारे सजदे बिखरे हुए थे सबको समेट के ला करके खुदाए वहदहू ला शरीक की बारगाह में पेश करके कहा लोगो ये सर तुम्हारा इतना बेकीमत नहीं कि जहां चाहे झुक जाए। और लोगो तुम्हारा सर भी शान वाला है तो जहां झुके वो बारगाह भी शान वाली होनी चाहिए। उसने वहदहू ला शरीक की बारगाह में ला के सजदों के लिए हमारी पेशानियों को रख दिया। आज वही कौम
اگر کسی عام بندے کو سجدہ کرے تو پھر ذرا سچ بتا میرے نبی کے جگر پہ کیا گزرتی ہوگی. اللہ اکبر. کیا میرے نبی کے دل میں یہ خیال نہیں آتا ہوگا کیا میں نے اسی دن کے لیے طائف کے پتھر کھائے تھے, یا یہی دن تھا جس کے لیے اوجڑی میرے کاندھے پہ ڈالی گئی, میں نے بد دعا نہیں کی تھی. اللہ کی قسم اگر اس دن میرا نبی بد دعا کر دیتا تو قیامت تک کوئی بھی کافر پیدا, بولو, کافر پیدا نہیں ہو سکتا تھا. لیکن میرے نبی نے بد دعا نہیں کی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور لوگوں, ایسا ماحول ہم لوگوں کا ہے, یاد رکھیے اللہ جب کسی کو ولایت دیتا ہے تو اسے علم کی دولت ضرور دیتا ہے. بے شک سبحان اللہ. آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب فقیروں اور مولویوں میں بنتی نہیں ہے, کہتے ہیں وہ لائن الگ ہے, یہ لائن الگ ہے. تجھے کس نے بتا دیا؟ تجھے تو پتا نہیں ولایت کی سب سے پہلی سیڑھی کا نام ہی علم ہے. جسے علم نہیں وہ ولی, بولو, وہ ولی نہیں ہو سکتا. یہ بات اپنی جگہ ہے کہ ولی جس کو اللہ ولی بنانا چاہے, یہ ضروری نہیں وہ درسگاہ میں جا کے باضابطہ ایڈمیشن لے پھر پڑھے, یہ ضروری نہیں. وہ چاہے تو اسے سینہ بسینہ دے دیتا ہے, کسی بندے سے سینہ بسینہ دلا دیتا ہے. یہ اس کے کرم کی بات ہے. آؤ ایک بات بتا دوں. ممبئی کی سرزمین پر ایک بزرگ ہیں, بڑے مشہور ہیں, مخدوم ماہمی رحمت اللہ تعالی علیہ. توجہ ہے آپ کی؟ بڑی عجیب سی محفل ہے, جوان ادھر بیٹھے ہیں, بچے ادھر بیٹھے ہیں. خیر کوئی بات نہیں, جہاں بھی ہو میں اٹھنے نہیں کہوں گا, حضرت اٹھا لو تو لوگ گھر کو بھی چلے جاتے ہیں. بیٹھیں, چلیے جیسے بھی اچھے لگ رہے ہیں آپ. مخدوم ماہمی, بچپن کا زمانہ. ماں سے کہنے لگے امی میں علم دین سیکھنا چاہتا ہوں. اتنا کہا نا, ماں کہنے لگی بیٹے اس وقت ایسے مدرسے نہیں تھے جیسے آج گھر کے دروازوں پہ مدرسے, ہمیں تو علم کی قدر ہی نہیں رہ گئی. کوئی کہتا مولوی, وہ کہتا زکوٰۃ خور جا رہا ہے, کوئی طالب علم وہ کہتا چندہ خور جا رہا ہے. شرم نہیں آتی یار؟ یہ وہ جا رہے ہیں جن کے کاندھے پہ مصطفیٰ کے دین کا بوجھ رکھا ہوا ہے. ہمیں تو ان کے قدموں کی خاک اٹھا کے چومنی چاہیے تھی, وہ ہم نے انہیں گالیاں بکنا شروع کر دی. علماء فرماتے ہیں, بزرگوں نے فرمایا, جو علماء کی توہین کرے وہ کچھ اور چیک نہ کرے بلکہ اپنا نسب چیک کر لے جا کر کے. علماء کی وہی توہین کرے گا جس کا نسب اچھا نہیں ہوگا. یہ یاد رکھیے. مجھے اس کی پرواہ نہیں رہتی دوبارہ کوئی بلائے گا کہ نہیں بلائے گا, لیکن میں چاہتا ہوں اپنی قوم سے کچھ باتیں ایسی کر جاؤں جو وہ عمل کریں تو شاید قیامت میں اتنا تو کام آ جائے, کہیں کہ یار ایک آیا تھا مولوی کچھ باتیں بتا کے گیا, یہاں کام آ گئی ہیں. میرا اپنا مزاج ہے. تو کچھ لوگ علماء کو گالی دیتے ہیں. آج گھر گھر مدرسے ہیں, لیکن اس وقت مدرسہ پاس میں کسی کے نہیں تھا, دور دور مدرسے ہوتے تھے شہروں میں. ماں میں پڑھنے کے لیے جانا چاہتا ہوں. ہماری ماں بہنیں بھی بیٹھی, یہ بھی سنیں. ماں نے کہا بیٹے تم چلے جاؤ گے تو میرا کام کون کرے گا؟ یتیم تھے, باپ کا سایہ نہیں تھا. بیٹے تم چلے جاؤ گے تو ہمارے پاس کون رہے گا؟ کہتے ہیں ماں میں علم کے بغیر نہیں رہ سکتا. ماں نے کہا بیٹے اگر تو علم کے بغیر نہیں رہ سکتا تو میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتی. اللہ اکبر. ماں نے جب اتنا کہا نا تو ماں کے فرما بردار تھے, آج کی طرح نافرمان نہیں تھے. ماں کہتی بیٹے ٹائم سے گھر آیا کر, چوراہوں پہ گھنٹوں گھنٹوں کیوں کھڑا رہتا ہے؟ کہتا ہے منہ بند کر کے سو جایا کر, تجھے نیند نہیں آتی تو میں کیا کروں؟ تو کون ہوتی میری زندگی میں پابندیاں لگانے والی؟ یار ہمیں سوچنا چاہیے ہم کس کے بارے میں بول رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ وہ ہے, اللہ کی قسم اگر یہ ہمیں کلمہ نہ سکھاتی تو نہ جانے کس عمر میں جا کے کلمہ یاد ہوتا. اس ماں کے بارے میں ایسے بولتے ہیں کہ منہ بند رکھا کر, تجھے فکر کرنے کی ضرورت کیا, میں کوئی بچہ ہوں؟ اور تجھے پتا نہیں ہے جس دن یہ چلے گئے تو تجھے رونے کے سوا کچھ نہیں ملنے والا. یہ یاد رکھنا, ماں باپ چلے گئے تو پھر کچھ نہیں ملنے والا. ہر دروازے پہ جاؤ گے سب کچھ ملے گا, ماں کا چہرہ نہیں ملے گا. آج ان کی قدر کر لو. ماں نے کہا بیٹے میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتی. کہنے لگے ماں علم کے بغیر میں نہیں رہ سکتا. ماں نے کہا نہیں بیٹے جائے گا نہیں. جیسے اتنی بات ماں نے کہی نا جائے گا نہیں, تو رونے لگے. اللہ اکبر. ماں کے آنچل سے لپٹ کے روئے, ماں میں تیرے پاس رہوں گا. لیکن علم کا عشق تھا ان کو, شوق تھا, بغیر علم کے زندگی مشکل تھی. ایک دن روتے روتے دریا کے کنارے چلے گئے. کون سا دریا؟ وہی سمندر جو ساحل سمندر کے کنارے پہ ٹہلنے لگے. ٹہلتے رہے, آنسو بہاتے رہے. اچانک 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 بڑا نورانی چہرہ جس کو دنیا حضرت خضر علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے, جیسے وہ چہرہ نگاہوں کے سامنے آیا, اللہ اکبر, چہرہ دیکھ کے مسکرائے. کہا بچے کیوں
رو رہے ہو؟ کہنے لگا حضرت مجھے بس میرے اپنے معاملے پہ رونا آ رہا ہے۔ کہا بیٹے بتا تو صحیح۔ حضرت مخدوم ماغمی نے کہا تھا سرکار یہ میرا معاملہ ہے، آپ جائیے۔ اللہ اکبر، مگر وہ خضر تھے، آئے ہی نہیں کے لیے تھے۔ کہتے ہیں بیٹے بتا پریشانی کیا ہے؟ کہتے ہیں حضرت میں پڑھنا چاہتا ہوں، ماں جانے کی اجازت نہیں دیتی ہے، میں ماں کا دل توڑ کے نہیں جانا چاہتا۔ حضرت خضر فرماتے ہیں بیٹے بات یہ ہے، اگر تم جانے کی اجازت تم کو نہیں ملی ہے تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں روز یہیں آیا کرنا، میں تمہیں پڑھا کے جایا کروں گا۔ اللہ اکبر، اتنا سنا حضرت خضر کی، حضرت مخدوم ماغمی کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے، مارے خوشی کے اب پھولے نہیں سماتے ہیں۔ روز آتے ہیں اللہ کا خضر پڑھا کے جا رہا ہے، روز آتے ہیں اللہ کا خضر پڑھا کے جا رہا ہے۔ جب کئی دن گزر گئے تو ایک دن ماں نے کہا تھا، ماں نے پوچھا تھا لخت جگر کہاں جاتے ہو؟ نور نظر غائب ہوتے ہو پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن حضرت خضر نے ایک وعدہ کیا تھا، بیٹے مخدوم ایک وعدہ کرو۔ کہا کون سا وعدہ؟ کہا کسی کو یہ راز بتاؤ گے نہیں کہ میں پڑھانے آتا ہوں، اگر جس دن تم نے یہ راز کھول دیا اس کے بعد میں پڑھانے کے لیے نہیں آؤں گا۔ حضرت مخدوم ماغمی نے حضرت خضر سے وعدہ تو کر لیا، لیکن کئی دن کی غیر حاضری کے بعد جب ماں نے کہا تھا بیٹے کہاں جایا کرتے ہو، اتنا سوال سنا نا تو ماتھے پہ پسینہ آ گیا۔ سوچنے لگے اگر بتاتا ہوں تو خضر روٹ جائیں گے، اگر نہیں بتاتا ہوں تو ماں روٹ جائے گی، اگر ماں روٹ گئی تو رب روٹ جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ سوچ کے آپ شش و پنج میں ہیں۔ ماں نے کہا تھا لخت جگر چپ کیوں ہے؟ آج تک تو نے مجھ سے کوئی راز نہیں چھپایا، کیا کوئی اہم بات ہے جو چھپانا چاہتا ہے؟ کہتے ہیں ماں تجھ سے زیادہ اہم کون سی بات ہوگی، زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت تیری ہے۔ ماں نے کہا بیٹے پھر بتا تو صحیح کہاں جاتا ہے؟ حضرت مخدوم ماغمی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، ادھر خضر کی جدائی ادھر تعلیم سے دوری کا جب منظر سامنے آیا، آنکھ میں آنسو آئے، کہنے لگے ماں آج تو نے پوچھا ہے تو بتاتا ہوں، میں کہیں اور نہیں جاتا، دریا کے کنارے ایک شخص آتا ہے جو مجھے علم دین پڑھا کے جایا کرتا ہے۔ ماں نے اتنا سنا بیٹے کی پیشانی چومی اور چوم کے کہا تھا بیٹے آج کے بعد میں تجھے روکوں گی نہیں، روز تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانا۔ اتنا سنا چیخ نکلی مخدوم ماغمی کی، کہتے ہیں ماں جس خزانے کے لیے جاتا تھا اب وہ خزانہ میرے ہاتھوں سے جا چکا ہے۔ ماں نے کہا تھا بیٹے کیا کوئی پڑھانے والا روٹ گیا ہے یا کوئی غلطی تجھ سے ہو گئی ہے؟ کہتے ہیں ماں تجھے کیسے بتاؤں، جب مجھے پڑھانے آتا تھا اس نے وعدہ کیا تھا کہ اگر یہ راز کسی کو نہیں بتاؤ گے تو روز پڑھانے آیا کریں گے، جس دن بتا دو گے اس کے بعد پڑھانے نہیں آئیں گے۔ اے ماں آج یہ راز تجھ سے بیان کر دیا ہے، ماں آج مجھے پڑھانے والا نہیں آئے گا، آج کے بعد مجھے دین سکھانے والا نہیں آئے گا۔ اتنا سنا کہ ماں نے لال کو سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کے کہا بیٹے اداس نہ ہو، جا جا کے بستر پہ آرام کر لے۔ حضرت مخدوم ماغمی تو بستر پہ لیٹے ہیں، چہرے پہ چادر ڈالی ہے، آنکھ میں آنسو لے کر کے سو جاتے ہیں، لیکن ماں نہیں سوئی ہے۔ اور لوگوں آج پریشانیاں ہوتی ہیں تو مولویوں کی چوکھٹوں پہ جا کے جھٹکے دھکے کھایا کرتے ہو، ڈوری کر دو تعویذ کر دو مصیبتیں آ رہی ہیں۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں سب سے بڑا تعویذ خدا نے تیرے گھر کے اندر رکھا ہے، سب سے بڑا دعا دینے والا خدا نے تیرے اندر رکھا ہے۔ آج جھوٹے پیروں فقیروں کے چکر میں تم در در کی ٹھوکریں کھایا کرتے ہو، اگر تمہارے کام نہیں بنا کرتے ہیں تو چھوڑو ادھر ادھر کے چکر، اگر گھر کے اندر ماں موجود ہے تو قدم پکڑ لو اور آنچل سر پہ رکھ کے کہہ دو اے ماں برکت کی دعا کر دے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر ماں نے خوش ہو کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دی تو سنو ہاتھ نیچے بعد میں آئیں گے، خدا کی رحمتیں تیرے گھر میں پہلے اتر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہاں ہاں، جس سے ہمیں مانگنا تھا اس سے ہم نے کبھی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس سے ہمیں دعائیں لینی تھی کبھی مڑ کے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ یہ دنیا بڑی بے وفا ہے، اتنی بے وفا دنیا۔ اللہ اکبر، جس ماں نے 9 ماہ تک پیٹ کے اندر رکھ کے پالا، 2 سال تک اپنے سینے کا خون پلایا دودھ کی شکل میں، اور جب تیرے بازو میں طاقت آ گئی تو کمانے دھمانے لگ گیا، تیری شادی ہو گئی تو بس ایک رات کی دلہن نے تیرا رخ ہی بدل کے رکھ دیا۔ کیا یہ گھر گھر کی کہانی نہیں ہے؟ آج فون آتے ہیں بوڑھوں کے، کہتے ہیں حضرت دعا کرنا بچے گھر سے نکال رہے ہیں، یار کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے، کیا کریں ہم، کس کس کو سنبھالیں؟ ماں باپ کو دعائیں کرانے کی ضرورت پڑ رہی ہے، اور پھر کہتے ہو قیامت کب آئے گی؟ جب تم ماؤں کو دھکے دو، باپ کو گھر سے نکالو اور باپ تنہائی میں بیٹھ کے روئے تو پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں قیامت کب آئے گی۔ سمجھ لو قیامت قریب آ گئی ہے۔ تم نے ہوش کیا سنبھالا، 2 روپے کمانے کیا لگ گئے؟ تم تو پردیس بیگ ہاتھ میں لے کے چلے، بیوی سے کہا ٹھیک ہے اتنے دن بعد آؤں گا، بوڑھی ماں دروازے پہ بیٹھی رہی، ایک بار بیٹا مڑ کے میری طرف دیکھ لے۔ ہم نے اس کے بڑھاپے کی طرح پلٹ کے بھی نہیں دیکھا۔ اور تجھے کیا لگتا ہے تیری جو جیب میں آ کے پیسہ گرتا ہے یہ تیری محنت کا سبب ہے؟ اللہ کی قسم یہ تیری محنت کا سبب نہیں ہے، تیرے ماں باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اور جاتے جاتے تو نے جنہیں سلام تک نہ کیا، یہ ان کی دعاؤں کا پھل ہے جو آج تو اپنی زندگی میں دولت کی شکل میں دیکھ رہا ہے۔ اور کبھی گھر سے جاتے وقت مڑ کے ایک بار بوڑھی ماں کو بھی دیکھ لیا کر،
پردیس سے آیا کرے ڈائریکٹ، بیوی بچوں میں تو تجھے رہنا ہی ہے. وہ ماں جو رات و دن یہ نہیں سوچ کے نہیں سوتی، پتہ نہیں بیٹا کس حال میں ہوگا. میں نے ایک صاحب کو بیان کرتے سنا، وہ اپنی کہانی بتا رہے تھے. کہنے لگے حضرت میں پردیس میں تھا، طبیعت خراب ہوئی، دوسرے ملک میں تھا. جب میں واپس آیا میری ماں نے مجھ سے کہا بیٹے اتنے مہینے پہلے بتا تیری طبیعت خراب ہوئی تھی. غور کرو، ماں نے کہا بیٹے اتنے مہینے پہلے تیری طبیعت خراب ہوئی تھی. بیٹا کہنے لگا ہاں ماں تجھے کیسے پتا؟ کہنے لگے بیٹے میرا دل نہیں لگ رہا تھا، مجھے ایسا لگا جیسے میرا بیٹا پریشانی میں ہے. یار اللہ نے ماں کے دل کو تجھ سے اتنا قریب کیا کہ تو 7 سمندر پار تیرے پیٹ میں درد ہو تو ماں کا دل بے چین ہو جاتا ہے. پھر تجھے ایک بار بھی اس ماں کی یاد نہیں آتی؟ تو پردیس جائے تو اس ماں کی زبان نہیں سوکھتی تیرے حق میں دعا کرتے کرتے. بیوی بچے تو یہ سوچ کے سو جاتے ہیں اب 8 دن بعد آئے گا تو اتنا پیسہ لائے گا، لیکن ماں جب لیٹتی ہے کہتی ہے اللہ میری خیر ہے، میرے بیٹے کو سلامت رکھنا. آج ہم ان ماؤں سے دعائیں نہیں لیتے. اللہ اکبر. توجہ ہے آپ کی؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں عرض کر رہا تھا حضرت مخدوم ماہمی بستر پہ لیٹ گئے، منہ پہ یوں چادر ڈالی اور لیٹے. اللہ اکبر. ماں نے آنچل اٹھایا، میرے مالک میرے بیٹے کے تعلیم کے غیب سے اسباب مہیا فرما دے. ماں کا اتنا کہنا ہوا. اگلا دن جب آیا حضرت خضر علیہ السلام کو وہ وقت جب آیا نا جس میں جاتے تھے حضرت مخدوم پاک، تو وہ وقت یاد آیا. کہنے لگے چل یار آج خضر تو نہیں آئے گا، اس جگہ کو چل کے دیکھ لیں جس جگہ پہ وہ آنے والا بیٹھ کے پڑھایا کرتا تھا. یہ عشق تھا تعلیم سے مخدوم ماہمی کا. اللہ اکبر. یہ عشق تھا ان کا. کہتے چل اس جگہ کو دیکھ لے. یہ سوچا دل میں خیال آیا چل نکلتے ہیں. جب گھر سے نکلے جب پہنچے اس جگہ پہ تو ہر دن کا معاملہ یہ تھا آپ پہلے جاتے تھے بعد میں خضر آتے تھے، لیکن آج جب گئے ہیں نا تو پہلے خضر آ کے اس جگہ پہ کھڑے نظر آ رہے ہیں. حضرت خضر علیہ السلام کو جب دیکھا ہے اللہ اکبر مخدوم ماہمی توڑ کے گئے قدموں سے لپٹ جاتے ہیں. میرے محسن بتا تو صحیح، تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ اگر میں وعدہ توڑوں گا تو واپس نہیں آنا ہے، پھر بتا آج کس لیے آئے ہو؟ مخدوم پاک کے اتنے جملے سنے سرکار حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں بیٹے میں تجھے پڑھانے نہیں آیا ہوں اور نہ ہی آج کے بعد پڑھانے آؤں گا. کہا حضرت پھر کس لیے آئے ہو؟ کہا سن یاد کر جب تو کل ماں کے آنچل سے لپٹ کے رویا تھا تیری ماں نے ہاتھ اٹھائے تھے؟ ہاں اٹھائے تھے. کہا رب نے مجھے حکم دیا تھا اے خضر اب تک تو تیری ڈیوٹی یہ تھی کہ تو ہر دن درسگاہ کے طور پہ پڑھاتا، لیکن تو نے یہ وعدہ کیا ہے کہ تو پڑھانے نہیں جائے گا. ادھر ماں نے ہاتھ اٹھا دیے ہیں کہ اللہ میرے بیٹے کی تعلیم کے غیب سے اسباب مہیا فرما. مالک چاہتا کیا ہے؟ کہا سنو مخدوم رب نے حکم دیا ہے اے خضر جاؤ زمین پہ چلے جاؤ اور جا کے میرے مخدوم کو سینے سے لگا لو. جتنی وسعت اس کے سینے میں ہے ایک بار سینے سے لگا کر کے سارا علم میرے مخدوم ماہمی کے سینے میں عطا فرما. اللہ اکبر. او لوگو میں نے کہا تھا رب پہلے علم دیتا ہے پھر ولایت کا تاج دیتا ہے، اور علم ولایت کی پہلی سیڑھی. ہاں تم نے بال لمبے کر لیے کمر تک، اس کو ولایت کی ڈگری سمجھ کے لوگوں کو سمجھانے لگے ہم ولی ہو گئے. 10 ہاتھوں میں انگوٹھیاں، یہ کائے کی؟ کہا یہ اس کی ہے، یہ کمائی کی ہے، یہ لڑائی کی ہے، یہ بجائی کی ہے. یہ رکھ دیتا ہوں جن بھاگ جاتا، یہ رکھ دیتا ہوں آفتیں ٹل جاتی. واہ جی، ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا کا علاج ساتھ لیے گھوم رہا ہے. اور ہماری قوم ایسے لوگوں کے دھوکے میں آ جاتی ہے. اور میرے بھائی اگر کوئی بھی آ کے کہے میں ولی ہوں تو پہلے اس سے پوچھ بتا تیرا رشتہ مدینے والے سے کیسا ہے؟ سچ بتا. پہلے دیکھو بال اس کی سنت کے خلاف تو نہیں ہے، یہ پوچھو. اس کے بعد اس کے شرائط دیکھو پھر اسے اپناؤ. قربانی کا جانور کتنا دیکھ بھال کے لیتے ہو؟ کان میں چھید ہے، 6 مولویوں کو فون کریں گے اس کے کان میں چھید ہے، ادھر پورے پیر میں چھید ہوئے پڑے. ہاں یہ مزاج ہے ہمارے. بغداد والے پیر سرکار غوث پاک مادر کے شکم میں ولی ہیں، عالم ارواح میں ولی ہیں. اتنا بڑا ولی. اللہ اکبر. شان دیکھو سرکار غوث پاک کی. مفتی صاحب تو سب کچھ بتاتے رہتے ہوں گے. جہاں پہ زیادہ قابل لوگ ہوتے ہیں تو وہاں سوچنا پڑتا تقریر میں بتانا کیا ہے. تو یہ بزرگان دین آپ کے بیچ رہے، انہوں نے سب کچھ بتایا ہوگا، لیکن برکت کے واسطے میں ذکر کر لوں، صرف برکت کے واسطے، کیونکہ ان کی باتیں جس زبان پہ ہو جائیں. میرے غوث فرماتے ہیں جو میرا ماننے والا ہوگا، نام لینے والا ہوگا، تو جب تک وہ توبہ نہیں کر لے گا اس وقت تک اللہ اسے موت نہیں دے گا. ان کے نام کی اتنی برکت ہے. اور پھر ان سے دشمنی کر لو تو قطعی خیریت ہی نہیں
ہے جی بڑی پاور والا معاملہ ان کا ہے. بس ایک بات عرض کر دوں, بچپن کا زمانہ سرکار غوث پاک کا ہے, ذرا سی ہتھیلی پہ سرسوں اگر جادو سے جمانے لگ گیا تو وہ کہتا بس میں اپنے دور کا سب سے بڑا غوث ہوں. پھر وہ خاطر میں کہاں لاتا, تیری اوقات کیا ہے, میرا غوث وہ ہے جو زمانے کو پال رہا ہے, جو دنیا کا نظام چلا رہے ہیں, وہ ہے عبد القادر جیلانی. دنیا جن کی نظم و نسق سے چلتی ہے وہ ہے سرکار غوث پاک. بچپن کا زمانہ, بچے کھیل رہے ہیں. عجیب گزارش کروں گا, ناراض مت ہونا, کچھ کڑوی باتیں آنے والی ہیں. ہاں پہلے بتا دوں, میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے, سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے. اب جو لاک ڈاؤن کچھ دن سے ہوا ہے نا, تو متولیوں نے اماموں کی جان کھا لی. محتمم جو مدارس کے ہیں انہوں نے مدرسوں کا خون پی لیا. میں سب کیمرہ ہے میرے آگے, میں کہتا ہوں دنیا سنے اسے. یہ قوم کا رونا ہے, تم نے نہیں سنا؟ کچھ دن پہلے برسات ہوئی, چھت گری, امام کے بچے اور بیوی میں اسی میں دب کے ختم ہو گئے. یہ قوم کروڑوں کروڑوں روپے مسجد میں تو لگا دیتی ہے, امام کے حجرے تک کا انتظام نہیں کر سکتی, اور پھر کہتے ہیں ہم نے ترقی کی ہے. کیا خواب ترقی کی ہے جو تمہیں 5 ٹائم اللہ کی بارگاہ میں لے کے جاتا ہے, تم اس کی چھت تک نہیں بنا سکے؟ ایک مفتی صاحب مجھ سے کہنے لگا حضرت لاک ڈاؤن میں 5 لاکھ کا چندہ کر کے دیا مدرسے والوں کو, 5 لاکھ کا, اور مدرسے والوں نے یہ کہہ کے کچھ نہیں دیا کہ اس ٹائم لاک ڈاؤن ہے, تمہیں کچھ نہیں دیا جا سکتا. شرم نہیں آتی؟ میں تو سب کی بات کرتا ہوں, چاہے وہ اوپر کا معاملہ ہو یا نیچے کا ہو, کسی کا حق نہ مارا کرو, کسی کا حق نہ مارا کرو. ابھی کچھ دن پہلے اخبار میں ایک تصویر اور آئی, کسی حافظ نے پھانسی لگا کے اپنی, وہ مر گیا. بات یہ نہیں اس نے اچھا کیا یا برا کیا, بحث اس سے نہیں کہ وہ غلط کیا یا صحیح, بحث یہ ہے کہ یار قوم نے ایک امام کو کتنا مجبور کر دیا کہ وہ بچوں کے چہروں کے بھوک کے اثرات نہ دیکھ سکا. پھر وہ قوم کہ ہم نے ترقی کی ہے تو جھوٹ بولتی ہے. وہ قوم کتنی مجبوری لگی ہوگی اس باپ کے سامنے جس نے بچوں کے ہوتے ہوئے پھانسی پہ لٹکنا گوارا کیا. کیا کبھی کسی نے اس کے درد کے بارے میں سوچا؟ سوشل میڈیا پہ یہ فوٹو ڈالا گیا تو ہماری قوم کے قابل لوگوں نے کہا جی یہ گناہ کر بیٹھا. ابے مولوی یہ سب کو پتا گناہ کر بیٹھا, لیکن سوچ تو سکی وہ کیا وجہ ہے جس نے پھانسی تک پہنچایا ہے. کیا یہ قوم کا ظلم نہیں ہے؟ کیا یہ اپنوں کا ظلم نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں اگر ایک پڑوسی نے بھی اپنے گھر کا ایک وقت کا کھانا اٹھا کے اس کے بچوں کو کھلایا ہوتا تو وہ پھانسی نہ لگاتا. اگر امت مسلمہ نے پڑوسی کا حق سمجھا ہوتا تو وہ موت کو سینے سے نہ لگاتا. ہاں اس نے غلط کیا ہے, لیکن اس سے زیادہ غلط تم نے کیا ہے کہ تم پیٹ بھر کے سوتے رہے اور ایک کلمہ پڑھنے والا بھوک کے بچوں کے سامنے زندہ نہ رہ سکا. کوئی تو مجبوری رکھی ہوگی. یار تم کہتے ہو وہ غلط ہے, لیکن میں کہتا ہوں وہ جتنا بڑا غلط ہے اس سے زیادہ تم غلط ہو. میرے نبی فرماتے ہیں کہ جس کا پڑوسی بھوکا سو جائے اور وہ پیٹ بھر کے سو جائے, آقا فرماتے ہیں وہ حاجی بھی ہو سکتا ہے, نمازی بھی ہو سکتا ہے, وہ سب کچھ ہو سکتا ہے, لیکن مصطفیٰ کا نہیں ہو سکتا. یہ کڑوا سچ ہے, اسے سنیے اور سمجھیے. ہم نے ایسے حالات بنا دیے. اللہ اکبر. اور لوگوں قدر کرو اور بھوکوں کا خیال رکھو. میں سمجھتا ہوں امیروں سے کئی گنا زیادہ ہمارے غریب اچھے ہیں. کم سے کم غریب کا پڑوسی فاقے سے تو نہیں سوتا. یہ ہم نے اکثر دیکھا ہے, جن کو اللہ نے دولتیں دی ہیں انہیں چغل خوری سے فرصت نہیں. دن بھر یہی کہتے ہیں وہ میری دولت کو دیکھ کے چل رہا, وہ میری گاڑی کو دیکھ کے چل رہا, مجھے اسے دیکھ کے چل رہا. جب پیٹ بھرا ہوتا ہے تب آدمی چغلی کرتا ہے, اور جب بھوکا ہوتا ہے تو پھر اسے بچوں کے لیے کمانے کی فکر ہوتی ہے. بھوک کی فکر, وہ سوری چگلی کی فکر نہیں ہوتی, صرف بھوک کی فکر ہوتی ہے. جب آدمی پیٹ بھر کے کھا لیتا ہے نا پھر دنیا بھر کی پنچایتیں لے کے بیٹھتا ہے. یہ بات میری یاد رکھنا چاہیے. سرکار غوث پاک بچپن کا زمانہ گزر کے جا رہے, بچوں کے ساتھ کھیل رہے, لیکن ان کا کھیل ایسا نہیں تھا جیسے ہم لوگوں کا ہے. وہ اللہ والے تھے, ان کا کھیل بھی ایسا تھا جس میں ذکر الہی ہوتا تھا. ہاں کرامت خوب سنتے ہو, لیکن کچھ ان کی زندگی سے سیرت سے بھی حاصل کرو. غور کرنا, میں بتاؤں کتنی شان والے ہیں. میں نے کہا تھا ماں کے پیٹ سے ولی ہیں سرکار غوث پاک, بلکہ عالم ارواح سے ہی ولی ہیں غوث پاک. بات سمجھنا میری. تو ایک بزرگ کا گزر ہوا. پہلے کے بزرگ بڑے اچھے تھے, بچوں کو سلام کر کے گزرتے تھے. آج اگر امام سلام نہ کرے متولی کو اگلے دن چھٹی ہو جاتی ہے. جی سلام نہیں کر کے گیا, بستر بندوا دو بھائی اس کا, یار سلام نہیں کیا مجھے. 4 آدمی بیٹھے تھے, نکل کے تو وہ جا رہا تھا. یہ سوچ ہے. مگر وہ اللہ والے کیسے تھے, بچوں کو سلام کر ڈالا. بھئی اگر کوئی دقت ہو تو مہربانی کر کے بتا دیں. ہاں توجہ کیجئے ذرا. گزر کے جا رہے تھے, سلام کیا. سارے بچوں نے کہا وعلیکم السلام. میرے غوث نے 2 مرتبہ کہا وعلیکم السلام وعلیکم السلام. بات سمجھ میں آئی؟ یا تو بہت اچھی یاد ہے آپ کو یا پھر سمجھ میں نہیں آئی. لیکن اگر بہت اچھی یاد ہے تو میں نے کہا تھا برکت کے واسطے. لیکن بتانا میں یہ چاہتا ہوں ان کی زندگی دیکھیے.
बुजुर्ग सलाम कर रहे हैं बच्चों को, सबने कहा वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम। मेरे गौस पाक ने जब 2 मरतबा जवाब दिया ना तो वो बुजुर्ग ठहर गए, वो भी वली थे। जब ठहर गए ना फरमाने लगे बेटे मैंने इस बच्चों को सलाम किया, सबने 1 बार जवाब दिया, बेटे तुमने 2 बार जवाब क्यों दिया? सरकार गौस पाक फरमाते हैं बाबा जाइए आप अपना काम कीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए। ये कोई ज्यादा उम्र की बात नहीं है, ये बस तकरीबन 3-4 साल की उम्र की बात है। वो आए बुजुर्ग उंगली पकड़ ली, हाथ पकड़ के कहने लगे बेटे जब तक बताओगे नहीं जाऊंगा नहीं। वजह क्या है? अल्लाह अकबर। सरकार गौसे पाक ने यूं चेहरा देखा, मुस्कुराए, बाबा जी बेटा पूछोगे? कहा हाँ। उंगली पकड़ के वहां लाए जहां पे ऊंचा सा टीला था। उसके बाद फरमाते हैं वो आपको बस्ती नजर आ रही? कहा हाँ। का वो घर नजर आ रहा है? कहा हाँ। का याद कीजिए कि आप आज से तकरीबन 4 साल पहले इस बस्ती के पास से गुजरे, बस्ती से गुजरे थे? कहा हाँ गुजरा था। का उस सामने वाले घर से भी गुजरे थे? कहा हाँ गुजरा था। क्या आपने उस घर के दरवाजे पे सलाम किया था? कहा हाँ। क्या सोच के सलाम किया था? मैंने ये सोच के सलाम किया था सैयदों का घर आना है, कुछ दुआ लेके चला जाऊं। अल्लाह अकबर। सरकार को से पाक फरमाते हैं जब सलाम किया था तो कोई जवाब मिला था कि नहीं मिला था? नहीं बेटे कोई जवाब नहीं मिला। तो तुम्हारे दिल में ये ख्याल आया था कि बताओ सैयदों के घर से दुआ तक ना मिल सकी? का इतना ख्याल आया था? कहा हाँ आया था। अल्लाह अकबर। जैसे इतना सुना ना उन बुजुर्ग ने कहने लगे बेटे तुम्हारी उम्र कितनी है? कहा बाबा ये ना पूछ उम्र कितनी है। कहा बेटे फिर बता, तुम्हें कैसे पता? सरकार को से पाक फरमाते हैं बाबा याद करो जब आप उस दरवाजे से गुजरे थे उस वक्त अब्दुल कादिर माँ के पेट के अंदर मौजूद था, और जब तुमने सलाम किया था तो मैंने अपने कानों से तुम्हारे सलाम का जवाब सलाम सुना था। मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं तुम्हारे सलाम का जवाब दे दूं, लेकिन फौरन मुझे दूसरा ख्याल आया अगर मैंने जवाब दे दिया तो मेरी माँ डर जाएगी। कहा हजरत जी माँ के डर से मैंने आपको सलाम का जवाब नहीं दिया था। इतना सुनना था। वो बुजुर्ग हैरत से देखने लग जाते हैं। सरकार को से पाक फरमाते हैं अब सुन लीजिए हजरत, एक सलाम का जवाब तो उस दिन दिया है जो तुम सैयदों पे कर्ज करके गए थे, और एक जवाब आज का दिया है जो आज तुम महफिल पे सलाम करके जा रहे हैं। इतने बड़े वली हैं सरकार वो से पाक। और उसके बाद अम्मी से कहते हैं अम्मी हम पढ़ना चाहते हैं। क्या कमी थी विलायत की इनके दामन में? कोई कमी थी? सरकार वो से पाक से पूछा गया आपको ये कब पता चला कि आप वली हैं? तो आप फरमाते हैं मुझे तब पता चला जब मैं मदरसे गया तो मुझे आवाज आ रही थी लोगों अल्लाह का वली आ रहा है इसे रास्ता दे दो। फरमाते हैं उस वक्त पता चल गया था मैं वली। आप इल्म दीन सीखने गए, मशक्कतें उठाई, इल्म दीन सीखा, और सीखने के बाद अल्लाह अकबर फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इतना दीन सीखा, इतना इल्म सीखा कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। कितनी बड़ी बात मेरे गौस ने कही, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया, हत्ता सिरतु कुतबा, यहां तक कि मैं कुतुब हो गया। ये इल्म दीन की बरकत है। हम अपने बच्चों को पढ़ाने मदरसे में 1 घंटे के लिए भेज के कहते हैं मौलाना जरा जल्दी छुट्टी कर देना, इसे ट्यूशन के लिए जाना है। 6 घंटे स्कूल में, 1 घंटा मौलवी के पास, फिर 6 महीने बाद कहते हैं मौलाना पढ़ाया ही क्या है? 1 घंटे में बताइए कोई ऐसी दरस हमें भी बता दो जहां 1 घंटे में बुला करके कुतुब और वली बना दिया जाता है। वक्त दीजिए दीन के लिए, ये हमारे लिए बड़ा जरूरी है। और जब वक्त होगा ना तो फिर अखलाक सजेंगे, अखलाक अच्छे होंगे। और कितने अच्छे अखलाक होंगे मेरे गौसे पाक। बस इन्हीं की सीरत से कुछ बातें आपके बीच रख के मैं बात खत्म कर लूंगा। मेरे सरकार गौसे पाक की सीरत देखिए, आज अपने हालात का जायजा लें। 11वीं शरीफ का लंगर होता है, लड़ जाते हैं प्लेटों के चक्कर में, मेरी तूने प्लेट ही तोड़ डाली। हाँ, बांटने वाले के कपड़े नोच लेते हैं, अरे मैं पक्का 11वीं वाला हूं भाई। ये हमारी कौम का मिजाज है, हलवा बने तो सबसे आगे, जर्दा बने तो सबसे आगे। हलवे तू खाएगा तो सीरत कौन सीखेगा, जर्दे तू खाएगा तो सीरत कौन सीखेगा। हाँ मेरे सरकार गौसे पाक का किरदार देखो, अल्लाह अकबर। सरकार गौसे पाक के दौर में कवैया था जिसकी आवाज बड़ी अच्छी थी, इतनी अच्छी आवाज थी कि लोग उसको गाना सुनने के लिए बुलाया करते थे। वो गाने गाया करता था। लेकिन अब सुनो अल्लाह वालों के काम क्या होते हैं, सुनना जरा गौर से इस बात को, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। उन्होंने गौसे पाक के दौर में जब उसने गाना गाना शुरू किया ना, मेरे गौसे पाक फरमाते हैं सुन तेरी बड़ी अच्छी आवाज है, गाने न गाया कर, इससे अल्लाह नाराज होता है, कुछ और नात पढ़ लिया कर। वो कहने लगा यार देखो तो अब्दुल कादिर को मेरी कमाई से जलन होता है, मेरी शोहरत से जलते हैं। अल्लाह अकबर। गौसे पाक को और चौराहे पे खड़ा करके खड़े होकर बुराइयां करने लगा। आज भी कुछ लोग होते हैं ना, उनसे कह दो कि साहब ये काम ना करो तो कहते हैं नहीं जी तुम तो मेरी बुराई मुझसे जलते हो, मेरी तरक्की से जलते हो। अल्लाह अकबर। ऐसे ही उसने जवाब दिया। वक्त गुजरता गया, लोगों में उसकी बड़ी मकबूलियत हुई। वो पैसे कमा के लाता था, घर वाले खाना खिला देते थे, लाता था खिला देते थे। लेकिन याद रखो हर चीज की एक उम्र होती है। और साकिब कभी ये सोच के गुनाह न किया करो कि बुढ़ापा आएगा तो तौबा कर लेंगे, अभी तो जवानी है, अभी तो देखा ही क्या है। नहीं जी, उम्र के किसी भी हिस्से में मौत आ सकती है। किस्मत वाले होते हैं जिन्हें बुढ़ापा हाथ आ जाता है। अब तो देखा कि सफेद बालों वाले बिस्तर पर लेटे रहते हैं और जवान लोगों के जनाजे घरों से हमने उठते देखे हैं। यार मौत की तैयारी कर लो, मौत की तैयारी कर लो। अल्लाह के बंदो मौत को दूर न जानो, मौत हमारा पीछा कर रही है। हम मौत से भाग रहे हैं लेकिन मौत हमारे पीछे है, एक दिन आके हमें पकड़ लेगी। अल्लाह अकबर। सरकार को सिफात फरमाते हैं सुन तू तौबा कर ले।
اس نے کہا نہیں تم چلتے ہو میری ترقی سے. وقت بدلا, گلے میں اب اس کے بڑھاپے کے اثر آئے, آواز دبنے لگی. لوگوں نے اس کو بلانا شروع کر دیا. لوگوں نے جب اس کو بلانا شروع کر دی, بند کر دیا, جب آواز ختم ہوئی لوگوں نے بلانا بند کیا. پیسہ ختم ہوا, گھر والوں نے کھانا کھلانا بند کیا. کچھ دن تک پیسہ رہا, گھر والے کھلاتے رہے. لیکن جب پیسہ بالکل ختم ہوا, گھر والوں نے اس کو کھانا دینا بند کر دیا. اپنوں نے منہ لگانا بند کر دیا. جب اپنوں نے منہ لگانا بند کر دیا, پھٹے کپڑے ہو گئے, میلا لباس ہو گیا, کوئی کھلاتا نہیں تھا, مکھیاں بدن پہ بھنکنے لگی, کوئی پاس نہیں بیٹھاتا تھا, جا کے قبرستان میں جا کے بیٹھ گیا. سوچنے لگا ایک دن یہیں پہ آنا ہے, ہو سکتا ہے کوئی مجھے کاندھا نہ دے. یہ سوچ کر کے قبرستان جا کر کے بیٹھا, دنیا مخالف ہے, کوئی کاندھا نہیں دے گا, مروں گا تو یہیں رہ جاؤں گا. لیکن اللہ اکبر, ایک دن اسی قبرستان کے پاس سے میرے سرکار غوث پاک کا گزر ہو جاتا ہے. اور وہ کریم ابن کریم جو ٹھہرے, وہ سخی ابن سخی جو ٹھہرے, اللہ اکبر, جیسی قبرستان کے پاس سے گزرے, وہی لباس اس کا پرانا ہے, مکھیاں اس کے بدن پہ ہیں. میرے غوث نے قدم روک دیے, غور سے دیکھا, دیکھنے کے بعد پہچان گئے, یار یہ تو وہی گویا ہے جو چوراہے پہ کھڑے ہو کر میری مخالفت کیا کرتا تھا, جو چوراہے پر کھڑے ہو کر کے میری برائی کیا کرتا تھا. آپ گئے, اپنے شاگرد کو بلایا, بلانے کے بعد آپ نے کچھ پیسوں کی تھیلی دی اور اپنے شاگرد کے ہاتھ میں دے کر کے کہا جاؤ قبرستان چلے جاؤ, وہاں پر ایک غریب بیٹھا ہوا ہے, اس کو جا کر کے یہ پیسہ روپیہ جا کر کے دے دو. اللہ اکبر, جیسی وہ لے کر کے چلا, غوث پاک فرماتے ہیں نام مت بتانا کس نے دیا ہے ورنہ وہ شرمندہ ہو جائے گا. آج اپنی زندگی کا آپ جائزہ لیجئے, اگر زکات بانٹتے ہیں تو کیمرے لگا کے بانٹا کرتے ہیں, خیرات تقسیم کرتے ہیں تو کیمرے لگا کے تقسیم کیا کرتے ہیں. یار ہم نے کوئی نیکی کی تو اللہ کو دکھانے کے لیے کی یا بندوں کو دکھانے کے لیے کی ہے؟ اگر دنیا کو دکھانے کے لیے کرتے ہو تو یہ نیکی تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی. اگر اللہ کو دکھانے کے لیے کر رہے ہو تو پھر کسی کی پرواہ نہ کرو, کوئی دیکھے نہ دیکھے, بس یہ سوچا کرو کہ یا تو خدا دیکھے یا مدینے والا مصطفیٰ دیکھ لے, اور کسی کی غربت کا تماشا نہ اڑایا کرو. آج لائنیں لگتی ہیں, رمضان کا مہینہ آئے گا, خیرات بانٹیں گے دولت والے, اعلان کریں گے اس کی طرف سے کمبل بٹ رہے ہیں, وہ غریب جا کے بیٹھ جاتے ہیں. شرم نہیں آتی؟ انتظار کراتے ہو, آگے بڑھو, وقت بہت کم ہے صاحب. میں کہتا ہوں کوئی بھی کام کرنا ہو اللہ کی رضا کے لیے کیا کرو, ہمیں مرنا ہے, بس یہ یاد رکھو, ہمیں حسنین کے نانا کو منہ دکھانا ہے, مولا علی کا بھی سامنا کرنا ہے, صاحب ان کا سامنا کرنا ہے. کس منہ سے سامنا کرنا یہ تجھے اور مجھے سوچنا پڑے گا. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں جا کے اسے بتانا مت کس نے دیا ہے. یہ آیا مرید لے کر کے, آنے کے بعد قبرستان میں اسی غریب کے ہاتھ میں جا کے جب تھیلی رکھی نا, اس نے یوں چہرہ اٹھایا اور دیکھ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگا یار یہ تو بتا دے, پورے شہر کے اندر کسی نے مجھے منہ تک نہیں لگایا, کوئی مجھے ایک وقت کا کھانا دینے تیار نہیں ہے. یہ بتا یہ اتنا احسان کس نے کر دیا ہے؟ کون ہے اتنا مہربان جو مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے؟ شاگرد کہتا ہے مجھے دینے کا حکم ہے, بتانے کا حکم نہیں دیا گیا ہے. یہ کہہ کے شاگرد جب چلنے لگا, اس نے کہا ٹھہر مجھے پتا ہے. اللہ اکبر, جیسی وہ واپس آیا ہے, وہ مرید شاگرد آ گیا, سرکار غوث پاک پڑھانے میں مصروف ہیں. جب واپس آیا تو آ کر کے وہی فقیر بھکاری دروازے پہ کھڑا ہو گیا. میرے غوث اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. ہاں یہ آئینہ ہے آج کے پیروں کے لیے جن کے پاس غریبوں سے ملنے کا ٹائم نہیں ہوتا ہے, ان پیروں کے لیے جو امیروں کے یہاں پہ صبح و شام گزارا کرتے ہیں. غریب دروازے پہ آئے تو اسے ٹائم دے کے ٹال دیا کرتے ہیں, تجھے جمعرات میں آنا, تجھے پیر میں آنا ہے. امیر آ جائے تو آئیے استقبال کیا جاتا ہے. یار شرم کرو, تم کتنے بھی بڑے پیر ہو جاؤ, غوث پاک سے بڑے پیر نہیں ہو سکتے ہو. اخلاق دیکھو میرے غوث پاک کا. جیسے یہ غریب دروازے پر آیا ہے, آ کر کے میرے غوث نے دیکھا کھڑا ہے, اٹھ کے اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور فرماتے بتا اب بھی کچھ کمی رہ گئی ہے؟ اتنا سندا تھا, آنکھوں میں آنسو آئے, ہچکی بھر کے رونا شروع کر دیتا ہے. میرے غوث اپنی جگہ سے چلے ہیں, چلنے کے بعد اس کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے. وہ کہتا کہ سرکار میں تو یہ سوچ رہا تھا, ساری زندگی میں نے آپ کی مخالفت چوراہوں پر کی ہے, ساری زندگی میں نے چوراہوں پہ کھڑے ہو کے آپ کی برائی کی ہے. میں یہ سمجھتا تھا میرا دشمن اگر یہاں پہ کوئی سب سے بڑا ہے تو وہ آپ ہیں, لیکن میں سمجھ نہیں پایا تھا آپ اتنے بڑے سخی ہو, اتنے بڑے کریم ہو کہ میں یہ سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ آپ نے میری اتنی بڑی بڑی خطائیں معاف کر دی ہیں. اتنا سننا تھا. میرے غوث مسکرا کے کہتے ہیں بتا اور بھی کچھ چاہیے؟ اس نے کہا سرکار مجھے یاد ہے ایک بار جوانی میں مجھ سے کہا تھا کہ توبہ کر لے خدا راضی ہو جائے گا, میں نے آپ کی نہیں مانی تھی. اب بس اتنا بتائیے کیا آج توبہ کروں گا تو کیا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ میرے غوث مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ ہاتھ بڑھا دے, ہاتھ میں ہاتھ دے دے, صرف توبہ سے گناہ کی معاف نہیں ہوں گے بلکہ اللہ تجھے محبوب بھی بنا لے گا. اس نے اتنا سنا ہے, تڑپ کے کہتا ہے سرکار کیا اتنا بڑا کرم بھی ہو سکتا ہے؟ میرے غوث کہتے ہیں ہاتھ بڑھا دے, توبہ کرنا تیرا کام ہے اور تجھ کو ولی بنا دینا یہ عبد القادر جیلانی کا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت, جشن غوث الورا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.
ہاں ہاں صاحب، انہوں نے تو رات دن کی برائی کرنے والوں کو معاف کر دیا، اب اپنے گریبان میں جھانک کے ذرا دیکھیے، اگر چوراہے پہ باپ بیٹے کو ڈانٹ دینا تو بیٹا کہتا ہے تم نے میری بے عزتی کر دی، اور پھر کئی دن تک باپ سے نہیں بولتا ہے۔ ہم نے تو بھائیوں کے بیچ ایسی دیواریں دیکھی ہیں یار، بھائی ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم بھائی وہ نعمت ہے، جس دن یہ چلا جائے گا نا اس دن اس کی قدر معلوم ہوگی۔ اور تمہیں پتا کیا کہ بھائی کیا ہوتا ہے؟ اگر بھائی کی قدر جاننی ہے تو کوئی پوچھے میرے حسین سے کربلا کے میدان میں جب غازی عباس کی شہادت ہوئی تھی، میرے حسین نے یوں ہاتھ رکھ کے کہا تھا آج حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہے اور تجھے بھائی کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے، آج بھائی کے خلاف کھڑا ہوا ہے۔ صاحب کب تک لڑو گے، کب تک لڑتے رہو گے؟ ہم نے تو اپنوں کو معاف کرنا نہیں سیکھا، انہوں نے تو دشمنوں کو بھی سینے سے لگایا ہے، پھر کیسے کہتے ہو غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے؟ اللہ اکبر۔ ہم نے یہاں تک دیکھا ہے حضرت جی، یہاں تک دیکھا ہے کہ بھائیوں کے اختلاف اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ گھر کے اندر فنکشن ہوتا، ایک بھائی کے گھر میں فنکشن ہے، دوسرا بھائی دروازہ بند کر کے بیٹھا ہے، بھائی کے بچے پوچھ کے کہتے ہیں ابا بتائیے کیا چچا ہمیں منانے کے لیے آئیں گے؟ باپ کے بچے منہ زبان پہ ان بچوں کے لیے کوئی جواب نہیں ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے ہاں کہتا ہوں اور بھائی نہ آیا تو بچوں کو کیا منہ دکھاؤں گا، اور اگر نہ کہتا ہوں تو بھائی بچے کہیں گے ابا جی آپ کے دل میں کوئی کمی ہے، مگر جب باپ پوچھتا ہے بچے پوچھتے ہیں بھائی آئے گا تو باپ ٹال دیا کرتا ہے۔ اور یار تمہارے بچے جب خوشیاں مناتے ہیں، تمہارے بھائیوں کی ناراضی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تمہارے دروازے پر ایک کتا بھی چوڑے چمار بھی کھا کے چلے جاتے ہیں۔ اگر تمہارے دروازے پہ نہیں آیا تو اپنا بھائی نہیں آیا ہے۔ تم نے گاؤں کے پردھان کو منانے کے لیے اپنے گھر لانے کے لیے اپنے پیر کی جوتیاں تک توڑ ڈالی ہیں، اگر نہیں پہنچے ہو تو بھائی کے دروازے تک نہیں پہنچے ہو، ایک بار اس کے دروازے پہ اگر چلے جاتے اور جا کے اتنا کہہ دیتے بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جہاں یہ دنیا کے دولت والے تم سے 70 چکر لگواتے ہیں، یہ تیرا اپنا بھائی ہے، ایک بار دروازہ تو کھٹکھٹا کے دیکھ لیتا، اور تو نے کتنی بھی بڑی اس بھائی کے خلاف سازش کی تھی، ایک بار اتنا کہہ دیتا کہ بھائی خطا ہو گئی ہے، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتا ماں کی ممتا بھی نظر آتی، باپ کی شفقتیں بھی دکھائی دیتی، خاندان کی محبتیں بھی دکھائی دیتی، اور خون کا ابال بھی دکھائی دیتا۔ وہ کہتا یار چھوڑ دے، جب تو دروازے پہ آ گیا ہے میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، تم مجھے معاف کر دے۔ جب تمہاری یہ ملاقات ہوتی تم مدینے سے صدا آتی، اور دونوں بھائی ہو ایک دوسرے کو معاف کر کے تم نے مجھے خوش کر دیا ہے، جب یہ مدینے والا کہتا تو رب فرما دیتا جب تم نے مصطفیٰ کو خوش کر دیا ہے میں نے تم کو معافی کا پروانہ عطا فرما دیا۔ ہاں ہمیں تو جنت بھی اگر چاہیے یا رسول اللہ زندہ آباد، ہمیں تو زندہ آباد، زندہ آباد۔ ہمیں تو جنت بھی وہ چاہیے جو مولوی 100 روپے لے کے جنت بانٹ کے چلا جائے، جنت کے مولوی کے باپ کی ہے۔ مجھے نہیں آتا یہ کہنا کہ ایک رات جلسہ کرا تو جنتی ہو جاؤ گے، ہاں وہ بات اپنی جگہ صحیح ہے، کوئی ایک نیکی اگر کام آ گئی تو بخشش کے لیے کافی ہو جائے گی، لیکن ٹھیکہ نہیں، گارنٹی نہیں۔ یہ بات یاد رکھنا کہ زندگی میں ایک جلسہ ہو اس میں آ کے سن لی اور پورے سال خرافاتیں کرتے رہے، پھر ایسے جلسوں کا نتیجہ کیا؟ آج آ کے بیٹھے کچھ حاصل کر کے جاؤ۔ میرے غوث نے تو دشمن کو بھی معاف کر دیا، پھر ہم اپنے بھائی کو معاف کرنے کی ہمت کیوں نہیں رکھتے؟ اور سوچو ذرا، دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، جب میرے نبی کے پتھر مارے نا ظالموں نے تو صحابہ کہتے تھے آقا اب تو پانی سر سے اوپر ہو گیا ہے، اب بد دعا کر ہی دیجئے۔ نبوت والے ہاتھ اٹھے، صحابہ کہتے ہیں ہم سوچنے لگے، ہم آقا کے چہرے پر نگاہیں جم گئیں، آج نبی بد دعا کریں گے وہ کفر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ صحابہ فرماتے ہم نے دیکھا نبوت والے وہ ہونٹ ہلے جن کے بارے میں میرے امام نے مسکرا کے کہا پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ صحابہ فرماتے جب وہ ہونٹ کھلے نا ہم حیرت میں رہ گئے، نبی نے بد دعا نہیں کی بلکہ جملہ نکلا اللہ یہ مجھے پہچانتے نہیں تو ان کو میری پہچان عطا فرما دے۔ اللہ اکبر، یہ دیکھو یہ نبی ہیں، ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس نے دشمن کو سینے سے لگایا، اور پھر ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ میرے نبی نے یہی تو دین دیا تھا، معاف کرنے والا بدلہ لینے والے سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ اگر تم سے کسی کا دل ٹوٹا ہے تو یار اپنی انا مٹی میں ملا دو، بس صرف مصطفیٰ کی رضا کے لیے، میں کچھ نہیں کہتا تم سے، صرف مصطفیٰ کی رضا کے لیے۔ اور صبح کو جا کے دروازہ کھٹکھٹا دو، اگر وہ یہ بھی کہے ذلیل تجھے شرم نہیں آئی، اتنا بے غیرت پھر بھی چلایا دروازے پہ، تو منہ نہ بگاڑنا، مسکرا کے کہنا یار میں تیرے لیے نہیں آیا، میں تو مدینے والے مصطفیٰ کے لیے آیا۔ اتنا کہہ کے اپنی انا مٹی میں ملا دو۔ حضرت علی فرماتے ہیں اگر کسی بڑے کا ادب کرنے میں یا انکساری میں کسی کی عزت کم ہو جائے تو حضرت علی فرماتے ہیں وہ قیامت میں میرا دامن پکڑ لے۔ جھکنے والوں کو اللہ عزتیں کم نہیں کرتا بلکہ جھکنے والوں کو اللہ عزتیں زیادہ عطا فرماتا ہے۔ بات سمجھ رہے میری؟ ہم میں تو دیواریں بڑی اونچی اونچی ہو گئی، ایک بھیا اگر بن گیا نا کوئی ادھیکاری
اور دوسرا بیچارہ ٹھیلا لگا کے بچے پالتا ہے، تو ان کے بیچ بڑا فرق ہو گیا۔ وہ سوچ یار، تجھے اللہ نے اگر ادھیکاری بنا دیا، تیری 60,000 یا 90,000 تنخواہ ہے، تو سوچ وہی خدا اگر چاہتا تو تجھے ٹھیلے پہ لگا دیتا، اور جسے ٹھیلے پہ لگایا اسے اس پوسٹ پہ بیٹھا دیتا۔ پھر بتا تیرا کیا ہے اس میں؟ اللہ نے زندگی دی ہے، اگر امیر بھی ہو نا تو غریبوں کو نبھا کے چلو۔ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے سفر کے لیے روانہ ہوئے، شور ہو گیا پورے بغداد میں، سرکار غوث پاک حج کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیے حضور حسن میاں آئے، خبر ہو جائے حسن میاں آ رہے ہیں، کتنی بھیڑ لگ جاتی ہے کہ نہیں؟ لگتی کہ نہیں لگتی؟ بہت بھیڑ لگتی۔ اور پھر اگر پتہ چل جائے تاج الشریعہ آ رہے ہیں، پھر تو میدان چھوٹے پڑ جاتے۔ سوچو اگر تاج الشریعہ کا یہ عالم ہے، اور جب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بغداد والے غوث حج کے لیے جا رہے ہیں، پھر کیا عالم ہوگا؟ بھیڑ لگنے لگی۔ اللہ اکبر، سبق حاصل کرو، زندگی سے بھیڑ لگنے لگی، بہت بڑا قافلہ ہو گیا۔ جب چلنے لگا تو ظاہر ہے پہلے کوئی ہوائی جہاز تو تھے نہیں، نہ بسیں تھی، وہ چوپایوں والی سواریوں پہ لوگ سفر کیا کرتے تھے، یہی تھا نا، سفر کرتے تھے۔ جب سفر کرتے تھے پیدل تو پھر راستے میں پڑاؤ بھی پڑنا، یہ بھی ضروری تھا، ٹھہرنا، آرام کرنا۔ تو کچھ بستیاں راستے میں پڑتی تھی، وہاں لوگوں کو پتہ چلا غوث پاک ادھر سے گزرنے والے ہیں، تو پتہ چلا یہیں قیام کریں گے۔ امیروں نے اپنے اپنے گھر سجا دیے، انتظام کر دیا، غوث پاک میرے گھر ٹھہریں گے۔ لیکن ایک غریب تھا، وہ سوچنے لگا، تمنا تھی کاش میرے پاس دولت ہوتی، میں اپنے گھر بیٹھاتا غوث پاک کو، میں اپنے گھر بیٹھاتا اگر میرے پاس دولت ہوتی، لیکن اب میں اپنے گھر نہیں لاؤں گا، کیوں؟ میں ان کے لائق نہیں، بس ان کا دیدار ہو جائے یہی بہت بڑی بات۔ لیکن یہ کہتا میں بیٹھا تھا، اچانک میرے دروازے پہ شور ہوا، وہ یار دروازہ تو کھول۔ کہا میں نے جیسی کھول کے دیکھا، سامنے میری چوکھٹ پہ غوث الاعظم مسکرا رہے تھے۔ بڑے بڑے امیر کھڑے ہیں، لیکن میرے غوث نے غریب کے دروازے پہ دستک دی۔ وہ کہتا میرے گھر میں کچھ بیٹیاں تھیں اور جن کی میں شادی کرنا چاہتا تھا، انتظام نہیں تھا، اور مجھے ڈر یہ تھا غوث پاک کو ٹھہراؤں گا تو ان کے ساتھ لوگ بھی ہوں گے، ان کے کھانے کا بھی انتظام ہوگا۔ کہتا غوث پاک آئے، میرے گھر میں ٹھہرے، فرماتے ہیں پورا انتظام غوث پاک نے فرمایا کھانے کا ہے۔ آج نذرانے لینے کا تو رواج پیروں میں نظر آ رہا ہے، لیکن دینے والا پیر نظر۔ سوچو، خود سوچو، اگر میں غلط ہوں کہہ دو کھڑے ہو کے، دینے والا پیر۔ نذرانوں کا ایک تصور تھا پیروں کی بارگاہ میں کہ امیروں سے لیتے تھے، غریبوں کو دیتے تھے، اس لیے امیر جا کے دیتے تھے حضرت یہ نذرانہ۔ اب تو بھائی غریب بھی آ کے کہتا نا حضرت 50,000 کم پڑ رہے ہیں، بیٹی کی شادی میں دعا فرما دیں، تو پہلے 100 روپے دعا کے لیے لے لیتا وہ سے۔ پہلے 50,000 تھے، اب وہ رہ گئے 49,950 غریب تھے، 50 اور کم ہو جاتے ہیں۔ مگر میرے غوث پاک اللہ اکبر، قربان جائیں، ایسے دستگیر زمانے میں کوئی نظر آتا ہی نہیں۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا۔ سبحان اللہ، سب کو نعت یاد ہے، اللہ سلامت ہے۔ توجہ ہے، کہتا ہے میرے غوث پاک میرے گھر پہ ٹھہرے، انتظام کیا کھانے کا، اور پھر وہ کہتا ہے لوگ آئے نا نذرانہ دینے لگے، حضرت نذرانہ دینے لگے، کہنے لگا انتظام سارا غوث پاک کا تھا، لیکن میری بستی میں میرا چرچا ہو گیا، لو اس نے غوث پاک کے سارے ساتھیوں کے کھانے کا انتظام کیا۔ کہنے لگا دیکھو کام ان کا تھا، نام میرا ہو گیا۔ اللہ اکبر، کہتا ہے جب سارے لوگ کھا چکے، رات گزاری، صبح چلنے لگے، میرے غوث نے مجھے بلایا اور بلا کے فرمایا ذرا قریب آ، اور سینے سے لگا کے کان میں کہنے لگے بیٹیاں جوان ہیں، انتظام نہیں ہے شادی کا؟ بس اتنا کہا تھا، غوث پاک پہ جتنا بھی نذرانہ مریدوں نے دیا تھا وہ سب اٹھا کے میری گود میں ڈالا اور فرمایا جا جا بچیوں کا انتظام فرما دے۔ وہ کہتا ہے بظاہر تو تھوڑا تھا، لیکن اللہ نے اتنی برکتیں دی کہ میری بچیوں کی بھی شادی ہو گئی اور نسلوں کے گزارے بھی ہونے لگے۔ اللہ اکبر، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ ہمارا نبی غریبوں سے پیار کرو، یہ میرے نبی کا فرمان ہے، اور یہ میرے غوث کی زندگی کا ایک بات آخری نبی کی بیان کر کے بات ختم کر لوں۔ ابھی برداشت کریں گے تھوڑے سے؟ اللہ سلامت رکھ کے سارے بول دو یا رسول اللہ۔ ہے جی اتنی کنجوسی سے نہیں، اب نبی کے صدقے میں ہاتھ ملے تو اٹھائی دیجئے۔ میں نے اب تک کسی سے سبحان اللہ کہلوایا، تھکایا آپ کو؟ بس چاہتا تھا ذہن منتشر نہ ہو، دل میں بات اترے، لیکن اب ذرا بیداری دکھائیے اور بولیے یا رسول اللہ۔ اللہ سلامت رکھے۔ بس توجہ کیجئے، میرے نبی نے غریب پروری کیسی فرمائی، توجہ کرنا، بس 10 منٹ رہ گئے۔ خیریت ہیں پیچھے والے لوگ؟ ٹھنڈی ہوا تو نہیں لگ رہی ہے؟ کوئی بات نہیں، یہاں ٹھنڈی برداشت کر لو، قیامت میں گرمی سے غوث پاک بچا لیں گے انشاءاللہ۔ توجہ ہے، میرے نبی اللہ اکبر، اتنا غریب پرور، قربان جاؤں۔ ہمیں تو دولت پہ بو ہے، گھمنڈ ہے دولت کا، کیا کرنا ہے یار؟ آج آنکھیں کھلی ہیں تو سب ہمارا ہے، جس دن بند ہو گئی سب پرایا ہے، اس پہ نہیں اترانا چاہیے۔
اس پہ نہیں اترانا چاہیے. واصف علی واصف ایک بڑا مشہور شخص گزرا ہے, انہوں نے اسکول بنایا, اسکول انٹر کالج جو بھی بنایا, لوگ اس بڑا نرم دل تھا, اس کی بات بہت اس نے اہم بات کہی تھی. اس نے لوگوں نے اس کے پاس آتے ایڈمیشن کرانے کے لیے, تو لوگ کہتے کہ صاحب غریب ہیں فیس نہیں دے پائیں گے, تو کہتا تھا چلو معاف کر دیں. کوئی آ کے کہتا غریب ہے فیس نہیں دے پائیں گے, تو لوگ کہتے تھے پھر کہتا معاف کر دی. جو اس کا پرنسپل تھا اس نے کہا سر اگر ایسے ہی معاف کرتے رہیں گے تو دھندا کیسے چلے گا؟ اس ٹائم تو کمائی کا سب سے اچھا سسٹم ہے, اسپتال بنا لو یا کالج بنا لو, سب سے تیز امیر ہونے والا سسٹم. کالج بنا لو یا اسپتال بنا لو, کوئی فیس نہیں. کتنا لے لیں کتنا دے دیں کچھ پتا نہیں ہے. توجہ ہے؟ ہاں برا مت ماننا اگر کسی کا اسکول ہو تو نصیحت حاصل کرنا. واصف علی واصف سے پرنسپل نے کہا کہ اگر سر ایسی معاف کرتے رہے تو دھندا کیسے چلے گا؟ اس نے کہا یہ اسکول میں نے پیسہ کمانے کے لیے نہیں بنایا. کہا پھر؟ کہا میں نے یہ جو لوگ بھیجے ہیں فری کیے ہیں, اس لیے نہیں کہ یہ لوگ میرے اسکول کو پیسہ دیں, بلکہ اس نے کہا تھا میں اس لیے فیس معاف کر رہا ہوں تاکہ یہ لوگ میرے جنازے میں شامل ہو جائیں. یاد رکھنا اس بات, بہت بڑی بات اس نے کہی تھی. یہ میں اپنے جنازے کی بھیڑ بڑھا رہا ہوں, کوئی مہربانی نہیں کر رہا ہوں, جنازے کی بھیڑ بڑھا رہا ہوں. پتہ چلا اچھے عمل کرو گے تو بھیڑ اچھی ہوگی. لیکن یہ بھی ہوتا ہے, پدھان مرے تھے, کتا مرا پدھان کا تو پورا گاؤں تھا, پدھان مرے تو آدھا بھی گاؤں نہیں تھا, اس لیے کہ وہاں تو پدھان کو منہ دکھانے گئے تھے. اب جب پدھان ہی مر گئے تو پھر کسے منہ دکھانے جاتے؟ سمجھ رہے گا میری بات؟ یہ محاورہ ہے, اگر کوئی برادری یہاں پدھانوں کی ہو تو برا مت ماننا کہ مولوی ہمیں کہہ گیا ہے جی. بس سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب تک آنکھیں کھلی ہیں تب تک ہمارا ہے, آنکھیں بند ہوئی تو سب پر آیا, سب پر آیا. آؤ رب کے قریب ہو جاؤ, اپنے مصطفیٰ کے قریب ہو جاؤ. یہ زندگی کا سب سے اہم مشغلہ ہے کہ ہم مصطفیٰ کے قریب ہو جائیں. ہم تو غریب رشتہ داروں کو اپنانے سے انکار کر دیتے. اگر کہا جائے کہ یار تجھے اللہ نے اتنی دولت دی ہے, تیری بہن غریب ہے, اسی کی بیٹی لے آ گھر میں, مدد کر دے اس کی, تو کہتا ہے کہ یار مدد کر تو دی, 4 لاکھ دے رہا ہوں. اور ظالم تیرے 4 لاکھ سے کیا مدد ہو جائے گی؟ اللہ نے تجھے دولت دی ہے, چلا جا بہن کے دروازے پہ, جھولی پھیلا کے کہہ دے بہن اپنی بیٹی میری جھولی میں ڈال دے. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں خالی ہاتھ بہن کی بیٹی بھی آ کے لائے گا, میں یہ نہیں جانتا دنیا کیا کہے گی, تیرے برادری والے کیا کہیں گے, گاؤں والے کیا کہیں گے, یہ کچھ بھی کہیں, لیکن خدا کی قسم تو گھر بعد میں آئے گا, مدینے والے کا سلام تیرے نام پہلے آ چکا ہے. یہ کیا کرو, ہم تو غریبوں کو اپناتے نہیں. فتح مکہ ہوا, میرے نبی مکہ شریف میں تشریف لائے. توجہ ہے؟ مکہ میں تشریف لائے. حضرت ام ہانی میرے نبی کی چچا زاد بہن, حضرت علی کی سگی بہن, حضرت ام سارے بولو ام ہانی, جن کے گھر سے نبی معراج میں گئے. آقا کریم ہجرت سے پہلے انہی کے گھر آ کے بستر پہ لیٹ جایا کرتے تھے. پسینہ آتا تھا نا تو حضرت ام ہانی بوتل میں بھرتی تھی, شیشیوں میں. بچے کہتے تھے امی کیا کر رہی ہو؟ بچے کہتے تھے, پوچھا کرتے تھے کیا ہے یہ؟ کہا مصطفیٰ کے بدن کی خوشبو اکٹھا کر رہے ہیں. اللہ اکبر. ان کے ہاں مصطفیٰ بیٹھا کرتے تھے, ہجرت کر گئے, شوہر نے چھوڑ دیا, یہ مکے میں رہ گئی. میرے نبی ہجرت کر کے مدینہ چل گئے. فتح مکہ ہوا, ہزاروں کی تعداد میں آج لشکر مصطفیٰ کے ساتھ. جب مکے میں سرکار داخل ہوئے نا تو سر اتنا جھکا تھا کہ آپ کی پیشانی اونٹ کی کوہان پر لڑ گئی. اتنا سر جھکا تھا. ہمیں تو گھمنڈ اتنا آ جاتا ہے, ذرا سی ممبریا کیا بن گئی, پوری دنیا کو سر پہ لیے گھوم رہے. ہاں پوری دنیا کا بادشاہ میرا نبی ہے, پوری کائنات کا مالک میرا نبی ہے. اور فتح مکہ ہوا ہے, ہزاروں کا لشکر پیچھے ہے. ام ہانی کے بچے توڑ کے آئے, ماں آج وہ آیا ہے جس کے تو قصے سناتی ہے, ماں آج وہ آیا ہے جس کے تو چہرے کی تعریف کرتے نہیں تھکتی ہے, ماں آج وہ مکے میں آیا ہے جسے تو بھائی کہتی ہے. اتنا حضرت ام ہانی نے سنا, کہا کیا تو سچ کہہ رہا ہے؟ کہا ہاں ماں, میں نے دیکھا ہے وہی نورانی چہرہ ہے, جو ادائیں تو نے بتائی ہیں, زلفیں بھی ویسی ہیں, آنکھیں بھی اتنی حسین جتنی تو نے بتائی ہیں. اے ماں اتنا پتا, آج وہ بڑی شان کے ساتھ واپس آیا ہے. تو ایک غریب بہن ہے, کیا وہ آج تیرے دروازے آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اللہ اکبر. اتنا ام ہانی نے سنا, کہتی ہے میرا کلیجہ تھک سے ہو گیا, اپنے بچوں سے کیسے کہوں کہ وہ آئے گا کہ نہیں آئے گا. کہتی لیکن بچوں نے اصرار کیا, میں نے دل کو سنبھال کے کہا ہاں بیٹے وہ ضرور آئے گا. کہتی میں نے بچوں سے کہہ تو دیا تھا, لیکن میرے دل میں دھک دھک تھی, کہیں ایسا نہ ہو وہ نہ آئے تو بچوں کو کیا جواب دوں گی. ام ہانی کہتی ابھی اسی شش و پنج میں تھی کہ بچے کہہ رہے تھے ماں وہ کب آئیں گے, ماں وہ کب آئیں گے. کہا فرماتی ہے اچانک
میرے دروازے پہ دستک ہوئی. میں نے پوچھا کون؟ کہا محمد الرسول اللہ آیا ہے. اللہ اکبر. اتنا سنا حضرت ام ہانی کہتی ہیں میں تو دروازے پہ بعد میں گئی, بچوں نے چھلانگ لگائی, مجھ سے پہلے دروازے پہ تھے. جیسی دروازہ کھولا تو سامنے وہی چہرہ تھا جس کی تعریف قرآن بیان کر رہا ہے. سامنے وہی چہرہ تھا جس کو دیکھ کر کے پتھر کلمہ پڑھنے لگ جاتے ہیں. اللہ اکبر. ام ہانی کہتی ہیں میں نے سرکار کا چہرہ دیکھا, سرکار تشریف لائے ہیں. تمہیں کیا لگتا ہے کہ مکے میں امیر نہ تھے؟ بڑے بڑے دولت والے تھے, بڑے بڑے امیر مکے میں موجود تھے, لیکن میرے نبی سب سے پہلے غریب بہن کی دہلیز پہ آئے ہیں. اللہ اکبر. میرے سرکار آئے ہیں, ام ہانی کے گھر تشریف لائے. آتے ہی سب سے پہلے جملہ ارشاد فرمایا اے بہن مجھے بھوک لگی ہے, جلدی سے کچھ کھانے کے لیے ہو تو لے کر کے آؤ. اللہ اکبر. آج امیر اپنی گردن کو اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں, غریب رشتہ داروں کے یہاں بچوں کو لے کے جاتے ہیں تو چادر کو 3 بار جھاڑتے ہیں, دکھاتے ہیں میں بڑا دولت والا ہوں, میں ایسی چادر پر بیٹھا ہوں جس پہ مکھی بھی نہیں بیٹھا کرتی ہے. بچوں سے کہتے ہیں نہیں بیٹے چچی ہے, اس برتن میں مت کھانا, یہ گندا ہے, یہ مکھیاں بیٹھی ہیں, تجھے حیا نہیں آتی, تجھے شرم نہیں آتی, تجھے پتہ نہیں ہے. تو نے بہن کے گھر پہ بچھی ہوئی چادر جب اپنے کپڑے سے جھاڑی ہے تو بظاہر تو نے اپنی شان دکھائی ہے, لیکن بستر پہ لگنے والا کپڑا صرف بستر پہ نہیں لگا بلکہ بہن کے کلیجے پہ لا کے بار بار لگا ہے. بہن کا بستر اس لیے جھاڑا جا رہا ہے کیونکہ وہ گندا ہے. آج تجھے بتاؤں بہن چیز کیا ہوتی ہے. میرے نبی حضرت ام ہانی کے گھر آئے ہیں. اللہ اکبر. کائنات کا بادشاہ ہے میرا نبی, سارے جہان کا مالک ہے میرا نبی. اللہ اکبر. 18,000 عالموں کا مالک میرا نبی ہے. ام ہانی کے گھر پہ آ کے کہتے ہیں بہن بھوک لگی ہے, اور سنو کوئی بستر تلاش نہیں کیا تھا بلکہ ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھ جاتے ہیں. کہتے ام ہانی کچھ ہو تو لاؤ. اللہ اکبر. غربت کا عالم ام ہانی کے گھر میں ہے. گھر کے اندر کوئی کھانے کا سامان نہ تھا. حضرت ام ہانی بظاہر کچن میں گئی اور جا کر کے چھپ کے کھڑی ہو گئی, سوچنے لگی میرے مالک اب میں کیا کھانے کے لیے پیش کروں, بنانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, مگر میرا نبی جو دلوں کے حال جانتا ہے. ارے یار دل کیا چیز ہے, نبی تو وہ ہے کہ اور کوئی غیب کیا, تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا, تم پہ کروڑوں درود. اللہ اکبر. دل کا حال جانا بہن کا. آقا فرماتے ام ہانی کچھ بنانے کی کوشش نہ کرنا, جو رکھا ہو وہی لے کے آ جاؤ. اتنا سنا ام ہانی کے دل میں دل آیا. کہتی ہیں ایک چوکر ٹکڑا تھا روٹی کا جو سوکھا ہوا تھا, تھوڑا سرکہ رکھا ہوا تھا, میں نے پیالی میں لیا, مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی, میرے نبی نے سامنے رکھا اور اس ٹوٹے ہوئے سوکھے ٹکڑے کو سرکے میں بھگویا اور بھگونے کے بعد منہ میں رکھا. ام ہانی کہتی ہے میں نے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا, چبانے میں تکلیف تو ہو رہی تھی لیکن نبوت کی پیشانی پہ کوئی شکن نہیں تھی. سرکار چباتے جا رہے تھے, مسکراتے جا رہے تھے. یہ نہیں کہا تھا بہن یہ سخت زیادہ ہے, یہ نہیں کہا تھا بہن حلق سے نہیں اتر رہا ہے. ام ہانی کہتی ہے میں محسوس کر رہی تھی کہ اس کو چبانے میں بھی مصطفیٰ کو تکلیف ہو رہی ہے, حلق سے اتارنے میں بھی تکلیف ہو رہی ہے, لیکن میرے نبی مسکرا رہے ہیں. ام ہانی کہتی ہیں بڑی مشکل سے میرے سرکار نے وہ لقمے حلق کے نیچے اتارے, اور اتارنے کے بعد یہ نہیں کہا تھا تو نے کیا کھلایا ہے, یہ کیا آکے رکھ دیا, بلکہ مسکرا کے کہتے ہیں ام ہانی تجھے کیا بتاؤں آج کون سی لذت تیرے کھانے میں آئی ہے. کہتے ام ہانی جو برسوں پہلے تیرے دسترخوان پہ لذت آئی تھی, آج برسوں کے بعد محمد کو وہ تیرے دسترخوان پہ اللہ نے لذت عطا فرمائی. وہ لوگوں میرے نبی اللہ اکبر غوث پاک کی محفل میں بیٹھے ہو تو آج میرے غوث کی طرف سے یہ تحفہ سمجھ کے لے جاؤ. جب تک جئیں گے اپنے غریب رشتہ داروں کو نبھاتے رہیں گے. بولو انشاءاللہ. اپنے بھائیوں سے جو ناراضیاں ہیں انہیں ختم کریں گے, اپنی انا بھول کے مصطفیٰ کی رضا کے لیے انہیں معاف کریں گے. کریں گے انشاءاللہ. سارے بولو انشاءاللہ. اگر اتنا کر لیا تو میں سمجھوں گا میرا آنا قبول تمہارا برانا قبول ہے, ورنہ کچھ بھی نہیں, ثواب تو ذکر کا مل ہی جائے گا. بس صاحب اپنوں کو سینے سے لگاؤ, اپنوں کو قریب لاؤ. اور پیروں کے لیے میں نظریہ فکر دیتا ہوں, میرے غوث غریب کے چوکھٹ پہ ٹھہرے, میرے نبی سب سے پہلے غریب بہن کے دروازے پر آئے. اگر وقت ہوتا تو اور بھی ایک آدھ مثال ایسی رکھتا. اللہ اکبر. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کھانا اتنا کھانا چاہیے جتنا ہضم ہو جائے. بہت زیادہ کھانے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے. کسی نے کہا تھا طوفان نوح لانے سے آخر کیا فائدہ, ایک اشک ہی بہت ہے اگر کچھ اثر کرے. بس یہ باتیں تھیں. قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا مع الصادقین, ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ
ہو جاؤ. یہ اسی لیے ہم اپنے غوث کا بھی تذکرہ کرتے ہیں, اپنے صابر کی بھی باتیں کرتے ہیں, اپنے وارث کے بھی چرچے کرتے ہیں, ہم اپنے امام احمد رضا کے بھی تذکرے کرتے ہیں, غریب نواز کی بھی باتیں کرتے ہیں, مفتی اعظم کے بھی ذکر کرتے ہیں, تاج الشریعہ کا بھی نام لیا کرتے ہیں. اس لیے کہ اللہ نے تقوی کے بعد ہمیں ولیوں کے دامن سے لپٹنے کا حکم دیا ہے. یہ اس لیے کہ جب شیطان کو دوزخ جنت سے نکالا گیا تو اس نے کہا تھا میں انہیں بھٹکاؤں گا. میرے رب نے فرمایا جا تجھے میں نے پوری طاقت دی, لگا لے طاقت. اللہ اکبر. جب اسے پاور دی تو اللہ نے ہمیں پاورفل شخصیتیں عطا فرمائی ہیں. وہ پاورفل شخصیت اللہ کے ولی ہیں. تم تقوی اختیار کرو, اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. تقوی اختیار کرو گے, عمل سلامت رہے گا, ولیوں سے نپٹو گے جا کر کے تو ایمان سلامت رہ جائے گا. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ میرے بولنے میں آمدن صابن جو خطائیں لفظ سے ہوئی ہوں, مولا کریم اپنے حبیب کے صدقے میں میری خطاؤں کو معاف فرمائے. اور سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے, لا الہ. دیکھیں اب ایمانداری سے زور سے پڑھ لو, اب کنجوسی نہیں کیجیے ہے جی. تو جو نہیں بولا وہ اب بول جائے. اگر اب بھی نہیں بولا تو پھر مجھے اب جانے کے بعد بھی تکلیف ہوگی کہ یار کلمہ بھی اتنا آہستہ پڑھ رہے تھے جیسے مسجد میں تیجا ہو رہا تھا. پڑھیے ذرا, لگنا چاہیے سونے والوں کو کہ وہاں مجمع تھا. اتنی زور سے کلمہ پڑھو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بچوں ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ تو پھر ہوگی ملاقات, چمن رہا تو پھول کھلیں گے, زندگی رہی تو پھر ملیں گے. مسافر ہیں ہم بھی, مسافر ہو تم بھی, کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیران آئے صدا کر چلے, سدا خوش رہو یہ دعا کر چلے. یہ خلیر کمیٹی زندہ باد, پائندہ باد. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو آنے والے دور میں عظیم الشان کانفرنس کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پوری امت مسلمہ کو ان کے شانے سے شانہ ملا کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ جلد سے خوب کرائیے, لیکن مولوی کو بلا کے بس یہ کہنا کہ یار ہم نے فضیلتیں بہت سن لی, وہ باتیں بتا جا جو ہمارے اندر کمیاں ہوں, ہمیں ہمارا آئینہ دکھا جا, تاکہ آپ کے جلسے کا بھی کچھ فائدہ ہو جائے اور امت مسلمہ کو بھی کچھ نتیجہ حاصل ہو جائے.